آج کا ٹاپک ہے ریلیشنشپ، اسپیسیفکلی میاں بیوی کا رشتہ، شادیاں، رومانٹک پارٹنرشپس کو ہیلدی کیسے بنایا جاتے ہیں. ان میں وہ کون سے 7 سائنز ہیں، 7 انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی شادی کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں. دیکھیے، ہر ریلیشن شپ جو رومانٹک ریلیشن شپ ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ آپ اٹھا لیں زندگی میں، وہ ایک پودے کی طرح ہوتا ہے جس کو سن لائٹ کی ضرورت ہے، جس کو پانی کی ضرورت ہے، جس کو پھر 1 or 2 ایئر فرٹیلائزر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ان چیزیں ان کو نہیں دیں گے تو وہ پودا جل جاتا ہے اور گرو نہیں کرتا، یا وہ اپنی فل کیپیسٹی کی ہائٹ پہ نہیں جاتا، یا پھر جتنا وہ پھل پھول سکتا تھا اتنا نہیں پھل پھولتا اگر ہم اس کو یہ سب انگریڈینٹس صحیح اماؤنٹ میں نہیں دیتے. یہی بالکل کنڈیشن ہے ہمارے ہیومن ریلیشن شپس کی، اسپیسیفکلی میاں بیوی کا رشتہ. دیکھیں، میاں بیوی کے رشتے میں جو لوگ کہتے ہیں جی لو از انف، نو. لو ایک ورب ہے، لو ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے. لو کوئی صرف ایک فیلنگ نہیں ہے. اب اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ ایکشنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو قدم اٹھانے پڑتے ہیں ریلیشن شپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے. تو آج ہم انہی 7 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں. سو نمبر 1 جو بیسک فاؤنڈیشن ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں ایک سینس آف سیفٹی اور تحفظ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو ایموشنلی، فزیکلی آپ کو سیف فیل کرنا چاہیے اپنے پارٹنر کے ساتھ. یعنی ایسا نہ ہو، اب ہم ابیوز کی بات نہیں کریں، ابیوز پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں. اگر آپ کے ریلیشن شپ میں ابیوز ہے وہ ریڈ فلیگ ہے، وہ تو بالکل اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے. ہم یہاں پہ بات کریں کہ پرووائڈیڈ آپ کے ریلیشن شپ میں ابیوز نہیں ہے تو ہم اس ریلیشن شپ کو سیف کیسے بنا سکتے ہیں. سیفٹی ہے جی ایموشنل سیفٹی، یعنی آپ ونربل ہونا، ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کا اظہار کرتے ہوئے آپ گھبراتے نہیں ہیں کہ کل کو میں نے یہ جو بات ان سے شیئر کر دی ہے، یا میں نے کسی اپنی کوئی بہت اپنی انٹیمیٹ پرائیویٹ بات تھی میں نے شیئر کر دی اپنے پارٹنر سے، کل کو یہ میرے خلاف اس کو ایز اے ویپن یوز نہیں کریں گے، یہ اس کو ویپنائز نہیں کریں گے. کل کی لڑائی کے اندر وہ یہی چیز میرے پہ نہیں پھینکیں گے. کیوں؟ میرا ایک ٹرسٹ ہے. سو سیفٹی بیس ہوتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کی جو فنڈامنٹلز ہیں ریلیشن شپ کے، ٹرسٹ ہے اور وی ہے ونربلٹی. یعنی ہم ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہوئے اپنی ڈیپسٹ چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہیں. ہم ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کل کو وہ کہیں اور جا کے کسی اور کے ساتھ چیٹ نہیں کریں گے. جو ٹرسٹ، ونربلٹی، سیفٹی، یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن ہے. اس پہ ضرور غور کریں اور دیکھیں کہ میں اپنے پارٹنر کے لیے ایک ٹرسٹنگ پارٹنر کیسے بن سکتا ہوں، کتنا میں ونربل ہو سکتا ہوں، کتنا میں سیف فیل کرتا ہوں ونربل ہونے میں کرتی ہوں اپنے پارٹنر کے ساتھ. یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 پہ آ جاتے جی رسپیکٹ بڑی ضروری ہے. رسپیکٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ عزت دی جاتی ہے الفاظ کے تھرو. بے شک آپ کو جتنا بھی غصہ آیا ہو، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے کہ ہم برے الفاظ نہ بولیں، ہم کسی کی عزت اتار کے نہ پھینکتے. جب غصہ آیا تو بس سب کچھ جائز ہے، دیٹس ناٹ ٹرو. آپ نے برے الفاظ نہیں یوز کرنے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی. چاہے جتنا بھی غصہ آیا اس پہ آپ پھر کام کریں. غصے کو ٹھنڈا کیسے رکھنا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. کانفلکٹ پہ ہم بات کریں گے آپ آ کے، لیکن رسپیکٹ جو ہے نا فنڈامنٹل ہے. اگر آپ نے اپنے پارٹنر کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر عزت چلی گئی، اور جب رسپیکٹ نہیں ہوتی تو پھر ریلیشن شپ ہیلدی نہیں رہتا. نمبر 3 جی آئی سے ہے انٹیمیسی. اب انٹیمیسی جو ہے نا یہ بھی بڑا سا ورڈ ہے. انٹیمیسی میں فزیکل اینڈ سیکشول انٹیمیسی آتی ہے اور ایموشنل انٹیمیسی بھی آتی ہے. انٹیمیسی سے مراد ہے ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ہم قریب ہوتے ہیں، قربت اس کو کہہ لیں، ایک دوسرے کی کلوزنس کتنی زیادہ ہے. دیکھیں یہ تبھی ہوتی ہے جب ہم ٹرسٹ اور سیف فیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تو یہ سارے انگریڈینٹس ہونا بہت ضروری ہیں. اب انٹیمیسی میں آ جاتا ہے کچھ لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے اپنی سیکشل لائف میں یا فزیکل لائف میں، کچھ کی ہیزیٹیشنس ہوتی ہیں. وہ ہم تبھی کر پاتے ہیں جب ان باتوں کو ہم کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. سو اتنی سیفٹی ہو ریلیشن شپ میں کہ آپ ایک دوسرے کو اظہار کر سکیں کہ مجھے یہ والی فزیکل انٹیمیسی ایسے پسند ہے، تم ایسے اظہار کرو، میں ایسے اظہار کروں تو میں تمہیں زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہوں. ایک دوسرے کو ساتھ کلوزنس فیل کرنے میں آپ شرمائیں نہیں، اپنی نیڈس کو بتائیں. کچھ لوگ بس شرماتے رہتے ہیں کہ بتانا نہیں ہے کہ میرے پارٹنر کو کہ مجھے کیا چیز کیسے پسند ہے. ضرور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھل کے اظہار کرنا کہ مجھے یہ انٹیمیسی کا یہ اسٹائل، چاہے وہ ورڈز آف ایفرمیشن ہے یا فزیکل ٹچ ہے یا سیکشل انٹیمیسی ہے، اس بات کو کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پارٹنر کی نیڈس کو سمجھ سکیں اور ان کو اس طریقے سے میٹ کر سکیں. لیکن اگر اپنے دل میں ہی رکھتے رہیں گے اور وہ ریزنٹمنٹ بنتی جائے گی کہ ہائے میرے پارٹنر تو میری نیڈس کو پورا نہیں کیا، میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں، یہ دل میں رکھنے سے کوئی حل نہیں ہوگا. اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھے الفاظ یوز کرتے ہوئے ان چیزوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کی نیڈس کو میٹ کر سکیں ود رسپیکٹ اینڈ ود لو.
پھر آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا. دیکھیں الفاظ بہت بڑی چیز ہوتی ہیں. سو ایک دوسرے کو اچھے الفاظ یوز کر کے ایڈمائر کرنا, اپنے میاں بیوی کی تعریف کرنا, چاہے ان کی لکس کی تعریف ہے یا انہوں نے جو کام کیا آپ کے لیے سرو کیا, یا آپ کی پارٹنرشپ کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے جو بھی کیا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا, تعریف کرنا, نہ صرف لکس کی, نہ صرف وہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ کیا اچھی اچھی چیزیں جو آپ کے ریلیشن شپ میں لے کر آتے ہیں, کیا چیزیں پازیٹیو وہ آپ کو فیل کراتے ہیں. یہ سب چیزیں اپریسیشن میں آتی ہے. سو اپریسیشن از ویری امپورٹنٹ ان ریلیشن شپ. پھر آ جاتے ہیں ہم نمبر 5 کی طرف کہ ہے جی ایک دوسرے کی سروس کرنا. اب دیکھیں ہمیں کئی دفعہ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے آپ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, بس میں اپنا کام کر رہی ہوں, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کچھ ماڈرنزم بھی ہو گئی ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سرو. اب یہ سروس ون سائڈڈ بھی نہیں ہے کہ صرف بیوی نے ہی سرو کرنا ہے اپنے پارٹنر کو. دیکھیں میاں بھی آئے کسی طریقے سے اب سروس کا ضروری نہیں مطلب کہ ایسے ٹرے اٹھائی ہوئی جیسے کیا. سروس کین بی اینی تھنگ. سروس ہو سکتی ہے کہ میاں کو خیال ہے اپنی بیوی کی گاڑی کا, میں نے اپنی اس کی گاڑی ٹھیک کرانی ہے, یا پھر بیوی کو خیال ہے اپنے میاں کے کپڑوں کا, یا اینی تھنگ جو میوچولی جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں. یا پھر مجھے خیال ہے کہ میرے بیوی نے آج پانی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اینی تھنگ. سروس دونوں طرف سے ہوتی ہے, ایک طرف سے نہیں ہوگی. سرو کرنا بڑا ضروری ہے ریلیشن شپس کے اندر. اگر ایک ہی بندہ کرتا رہے گا تو وہ ریزنٹمنٹ بنتی ہے. صرف اگر میاں یہ کہے کہ میں کام کرتا ہوں, میں گھر آتا ہوں تو میں پیسے لے کر آتا ہوں, دیٹ از ٹھیک ہے, وہ آپ سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ گھر پرووائڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایکٹس آف سروس بھی بڑا ضروری ہے اپنی بیوی کے لیے. ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اکیلے فائنینشیل پرووائڈر ہیں لیکن وہ الون از ناٹ انف, ٹھیک ہے, سرو کرنا ضروری ہے. پھر آ جاتے ہیں نمبر 6 کی طرف. یہ ہے جی کانفلکٹ. جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہر ریلیشن شپ میں تضاد آتا ہے, لیکن یہ ہر لڑائی کا ایک بالکل بہت بڑا ایک ڈرامہ میں کنورٹ ہو جانا, بدمزگی میں کنورٹ ہونا, وہ غلط ہوتا ہے. بدمزگی کو بڑا اوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین, ہمارا اور آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, آپ کی سوچ فرق ہو سکتی ہے. کوئی چیز آپ کو ایسے پسند ہے, ان کو ایسے ایسے پسند ہے. یہ فرق ہونا نیچرل سی بات ہے, یہ نہ ہو تو مسئلہ ہے. فرق ہونا ضروری ہے, لیکن ان ڈفرینسز کے باوجود آپ ان چیزوں کو میٹ کر کے اس کا حل کیسے نکالتے ہیں, دیٹ از کانفلکٹ ریزولوشن. اس کو اگر بدمزگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہر بار, اس کا مطلب ہے کہ کچھ سکلز ہیں جو آپ دونوں کو سیکھنے ہیں کہ ہم نے اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے, ہم نے اپنی آواز کیسے نیچی رکھنی ہے, اگر ہم سے نہیں کنٹرولا تو ہم نے اسپیس لے کر واپس آ کے پھر دوبارہ بات کرنی ہے. کمیونیکیشن سکلز پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں, ہم دوبارہ بات کر لیں گے. تو یہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا اور ریپیئر کرنا. لڑائی تو ہو جاتی ہے لیکن لڑائی کے بعد ریپیئر, یہ ریسرچ نے پروو کیا کہ ہم ایک دوسرے کو آ کے پھر ہم ریلیشن شپ کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں. آ کے پھر ہم کیا ایک دوسرے کو پھر سے پیار کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا تھا, یہ مسئلہ ہوا تھا, اس کو ہم نے ایسے سالو کرنا ہے. جو ریپیئر کا پیس ہے نا, وہ ایک ریلیشن شپ کو پھر اور اسٹرانگ کر دیتا ہے. تو کانفلکٹس کو بدمزگی میں مت بدلنے دیں, اور پھر یہ سیکھیں کہ ہم نے آ کے اس کو ریپیئر کیسے کرنا ہے. اور پھر لاسٹ میں آ جاتا ہے جی یہ اے ہے اور ایچ ہے. اے سے ہے جی اکاؤنٹیبلٹی اور ایچ سے ہے ہیوملٹی. یہ نہیں, یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹنر ہر دفعہ آ کے معافی مانگے, یہ غلط ہے. دونوں کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے کہ جب ان کی غلطی ہے تو غلطی ماننی ہے. اگر ہمیشہ صرف ایک ہی پارٹنر نے کہا, ہمیشہ اسی کو جھکنا پڑتا ہے اور اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے, اور دوسرا پارٹنر ہمیشہ کہتے ہیں میری تو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو وہ غلط ہو جاتا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ ایک پارٹنر زیادتی کرے اور دوسرا کم کرے, تو آپ کہیں کہ ہر دفعہ ان کی فالٹ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر تضاد اور جھگڑے کے اندر جیسے کہتے ہیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, کچھ نہ کچھ ان پٹ دوسرے پارٹنر کا ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ آپ کا 1% تھا, آپ کو اس 1% کی اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے کہ ہاں یہاں پہ میں غلط تھی. جب تک میں نہیں مانوں گی اگلا بندے کی بھی ایگو نیچے نہیں جائے گی. اور پھر ہم نے ہیوملٹی کرنی, ایگوز کو سائڈ پہ رکھنا ہے, بڑے آبجیکٹیولی صحیح طریقے سے کہنا ہے یہ میری غلطی تھی, یہ آپ کی غلطی تھی. اپنی اپنی غلطی جب تک ہم مانیں گے نہیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی اور ہیوملٹی کے بغیر ریلیشن شپ میں اچھی پازیٹیوٹی اور ہیلدی چیزیں نہیں آ سکتی. السلام علیکم. آج کا ٹاپک بالکل بھی کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے, نہ ہی آج کی ویڈیو کوئی معمولی ویڈیو ہے. یہ ایک ویڈیو کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں وہ 7 ایسے پرنسپلز جو کہ ایک ریلیشن شپ کو, یعنی ایک شادی کو یا ایک کپل کے ایک رشتے کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, یا ڈیفائن کرتے ہیں کیا وہ رشتہ, کیا وہ ریلیشن شپ, وہ شادی نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گی. بہت سالوں تک سائنس کو یا پھر پوری دنیا میں ہیومن بینگز کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایک شادی کو چلاتے ہیں, اور کیا فیکٹرز ہیں جو شادی ٹوٹنے کی طرف جاتی ہے. تو اس پہ بہت
طویل عرصے کے لیے ڈاکٹر گاٹمن ہیں, ڈاکٹر جان گاٹمن اور ان کی بیوی ڈاکٹر جولی گاٹمن اور ان کی پوری ٹیم نے اوور 40 years آف کلینکل ریسرچ کیے آن thousands and thousands آف کپلس. ہزاروں کپلس کو انہوں نے نوٹ کیا ہے ڈفرینٹ ریسرچ لیبس کے اندر, سیٹنگس کے اندر دیکھ کر انہوں نے بہت ساری ڈیٹا فائنڈ کی ہے, اور اس کی بیسس پہ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ فل اور بہت ویلیوبل انفارمیشن پوری دنیا کے لیے لے کر آئے ریگارڈنگ ریلیشن شپس. تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر گاٹمن کی ہی فائنڈنگ کے مطابق جو انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں, ریسرچ کے بعد پروف کیے ہیں, وہ 7 ایسے پرنسپلز جو ریلیشن شپس کو ہیلدی بناتے ہیں. تو چلیں آج اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلی بات, ایک بہت بیوٹیفل کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر گاٹمن نے ڈیفائن کیا, جس کا نام ہے دا ساؤنڈ ریلیشن شپ ہاؤس. یہاں پہ میں نے ایک گھر کی شکل بنائی ہوئی ہے بیسکلی. اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا یہ 7 پرنسپلز ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. آبویسلی جہاں تک بات ہوتی ہے, آپ لیفٹ پہ دیکھیں تو یہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ یعنی ایک دوسرے کے اندر آپ یہ ایمان ہو کہ آپ کا کپل آپ پہ چیٹ نہیں کرے گا, اور وہ آپ کو ان کی بات پہ یقین کرنا آسان لگتا ہے. یہ تو فاؤنڈیشن ہے, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ٹرسٹ کے بغیر کوئی رشتہ چل نہیں سکتا. تو ٹرسٹ فنڈامنٹل چیز ہے. دوسری طرف آ جاتی کمٹمنٹ, کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو خیال رکھنا. یہ کمٹمنٹ کے بارے میں بھی ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے وہ 7 پرنسپلز جو ان فاؤنڈیشنز کے علاوہ ڈیفائن کرتے ہیں ریلیشن شپ کیسا رہے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر 1 سے, جو ہے بلڈنگ لو میپس. یہ میں نے ہارٹ بنایا ہوا ہے, ڈیفائن کر رہے ہیں لو کو, اور میں نے لکھا ہے میپس. یہ کیا ہے؟ سب سے ضروری ہے, جو لوگ ہیں ایک کپل کے اندر جو موجود ہیں, وہ اپنے ایک دوسرے کے لو میپس کو ڈیفائن کریں. میپ کیا ہوتا ہے؟ میپ ہوتا ہے جس میں ہم پورا خاکہ بناتے ہیں. جیسے لاہور شہر کا اگر آپ میپ بنائیں تو یہاں پہ گارڈن ٹاؤن ہے, یہاں پہ ڈیفینس ہے, یہاں پہ ماڈل ٹاؤن ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس طریقے سے آپ ٹاؤنس کو ڈیفائن کرتے ہیں, تو آپ ایک چیز کو لے آؤٹ کرتے ہیں میپ کے اندر. اسی طریقے سے ڈاکٹر گاٹمن نے ڈیفائن کیا کہ بہت ضروری ہے دونوں کپلس ایک دوسرے کی جو ضروریات, خواہشات, ان کی جو جن چیزوں کی وہ قدر کرتے ہیں, جن اقدار کو, جن ویلیوز کو وہ میٹر کرتی ہیں, ان کو آپ کو پوری طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ جاننا چاہیے ایک دوسرے کے کپل کے بارے میں کہ آپ دوسرے کے پاسٹ ایکسپیرینسز کیا تھے, آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا, آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسے ریز کیا, آپ کی زندگی میں اور کون لوڈ ونز آئے تھے, اور کون سے بریک اپس ہوئے تھے آپ کی زندگی میں, آپ نے کیا سیکھا ان سے. یہ ایک دوسرے کے لو میپس بنانے اس کو کہتے ہیں. اس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہیں, اس کو آپ کہیں ایک دوسرے کو بہتر سمجھنا کہیں, جو بھی الفاظ آپ دینا چاہتے ہیں, اس کو نام دیا گیا لو میپس کا. یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں بات چیت کر کے. جب کپلز آپس میں بیٹھتے ہیں, ٹائم نکالتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کی نیڈز ہیں, ضروریات ہیں, خواہشات ہیں, ویلیوز ہیں, اور یہ ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں. جب ان سب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک لو میپ کریٹ کرتے ہیں. یہ بہت فاؤنڈیشنل ہے کسی بھی کپل کو ایک دوسرے کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف. نمبر 2 ہے جی ایڈمیریشن. ایڈمیریشن سے کیا مراد ہے؟ ایڈمیریشن سے مراد ہے ایک دوسرے کے لیے اچھی الفاظ کا استعمال کرنا. دیکھیے, آپ دل میں ہم بہت اچھی چیزیں محسوس کر سکتے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کو کہوں بہت اچھا ہے میرا ہسبینڈ, میں دل میں محسوس کرتی رہوں گی, مگر اگر میں اس کا اظہار نہیں کروں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر آپ اپنی بیوی کے لیے اچھی چیزیں سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں, تو ان کا الفاظ میں یا کسی اور اچھے ایکشنز میں اظہار کرنا بہت ضروری ہے. اس کو شیئرڈ فونڈنس بھی کہتے ہیں, شیئرڈ ایڈمیریشن بھی کہتے ہیں, کہ اگر آپ نے اپنے دل میں رکھی ہوئی اپنی بیوی کی تعریف تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تعریف کھل کے کریں, اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ایکسپریس کرتے ہیں, یہ ریسرچ نے پروف کیا, اتنا بہتر ریلیشن شپس پھلتے اور پھولتے ہیں. نمبر 3 ہے ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر. اس کو دوسرا نام ہے بڈنگ بھی. اس کو میں کہتی ہوں بڈ کرنا یا پھر بینک اکاؤنٹ بنانا. وہ کیا ہے؟ وہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کپلس کے درمیان میں ایک اس طرح سے سمجھیں کہ ایک لو کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں کانسیپٹ آ جاتا ہے لو لینگویجز کا. اگر آپ سمجھیں دوسرے کی کہ وہ کس زبان میں اپنے پیار کو ایکسپریس کرنا اور ریسیو کرنا اچھا لگتا ہے ان کو, تو آپ نے اس طریقے سے اپنے پارٹنر کے درمیان میں جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے ایڈ کر دیا. اس میں گفٹس ہو سکتے ہیں اس بینک اکاؤنٹ میں, اس میں اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں, اچھے ورڈز آپ, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ اچھی سروسز ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو اپنی بیوی کے لیے کوئی آپ نے ہیلپ آؤٹ کر دی ہے, وہ ایک بڈنگ ہوگی. یہ سب بڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہی ہے. آپ نے ان کو کوئی بھی پیار کی نظر سے دیکھا یا آپ نے ان کو کوئی بھی اچھے الفاظ کہے, یہ سب آپ کا بینک اکاؤنٹ بن رہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو یہ کانسیپٹ ہے ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, یعنی
دونوں کپلس کے لیے بہت ضروری ہے, دونوں پارٹنرس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لو کے بینک اکاؤنٹ کو ڈیلی بیسس پہ بلڈ کریں, چھوٹی چھوٹی بنس کے تھرو, بائی ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, کہ شاید میری بیوی کو یہ پسند ہے تو میں ایسے کر لیتا ہوں, شاید میرے ہسبینڈ کو یہ پسند ہے میں ایسے کر لیتا ہوں. یہ بینک اکاؤنٹ کو جب ہم بلڈ کرتے ہیں تو وہ ایک بہت سالڈ فال بیک آپ کا گراؤنڈ بنتا ہے, کہ اگر کل ابھی ہم آئیں گے کانفلکٹ پہ, تو جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ پہ کافی کچھ ہے, تو اگر آج لڑائی ہو بھی گئی ہے جو میں نے بینک اکاؤنٹ سے نکال بھی لیا ہے, تو میرے بینک اکاؤنٹ میں کافی چیزیں موجود ہیں کہ میں ابھی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جائیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہو گیا, لو میپس بنائے دوسرے کی, ہم نے نیڈز, ایسپریشنز اور ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کیا, پاسٹ ایکسپیرینسز کو. نمبر 2, ایک دوسرے کی طرف شیئر فونڈنس, اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہے. ٹرننگ ٹورڈز ایچ ادر, یعنی پورا بینک اکاؤنٹ ہم نے بنانا ہے لو کا, لو لینگویجز کا, ایک دوسرے کو ایکسپریس کرنے کے لیے. 4 پہ آ جاتے ہیں پازیٹیو پرسپیکٹیو, ایک دوسرے کی طرف حسن ظن رکھنا بہت ضروری ہے. اب یہ آبویسلی ریلائی کرتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی یہ سب کام کیا ہوگا تو پھر آپ کے لیے اچھا پرسپیکٹیو رکھنا آسان ہوگا, لیکن یہ ایک عادت ہے, یہ ایک چوائس ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ مجھے اپنے پارٹنر کے لیے ایک اچھا نظریہ رکھنا ہے, برا نہیں رکھنا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کانفلکٹ اور تضاد اور لڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ یہاں سے بڈنگ خالی ہو جاتی ہے اور پازیٹیو پرسپیکٹیو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آبویسلی یہ ریلائی کرے گا باقی فیکٹرز کے اوپر. اب ہم آ جاتے ہیں نمبر 5. نمبر 5 بہت بہت ضروری ہے, جو کہ جس کے اوپر میں ایک سیپریٹ سے ویڈیو بنانے والی ہوں, کہ کانفلکٹ یعنی جب تضاد ہو رہا ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کیسے مینیج کرتے ہیں. ہر ریلیشن شپ کے اندر کانفلکٹ تو آتا ہے. اگر آپ کہیں کہ 2 لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ یا تو چھپا رہے ہیں یا پھر ان کا کوئی رشتہ صحیح طریقے سے ہے نہیں, جو ایک دوسرے سے صحیح سے بات چیت نہیں کرتے. کانفلکٹ تو ہوتا ہے, تضاد آتا ہے, ڈفرینس آف اوپینینز آتے ہیں, کیونکہ 2 انسان ہیں, دونوں کے الگ کچھ نظریات ہیں, تو کانفلکٹ آئے گا. کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی پوری تہ میں آج نہیں جاؤں گی, لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گی. ایک کی فیکٹر ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا غصہ اتنا زیادہ ہائی ہو گیا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, آواز آپ اونچی کر رہے ہیں, آپ خدا نہ خواستہ گالی گلوچ یا آپ فزیکلی دوسرے کو اٹیک کرنے والے ہیں, پلیز ریکگنائز کریں اپنے آپ میں اور اپنے پارٹنر میں اس وقت بات کرنے کا صحیح ٹائم نہیں ہے. اس وقت آپ سیپریٹ ہو جائیں, دوسرے کو آپ بتائیں کہ ابھی میرا ذہن صحیح طریقے سے نہیں چل رہا, مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, مجھے اپنے آپ کو جا کے سیلف سودھ کرنا ہے. سیلف سودھنگ کے بارے میں ہم بات کر چکے, اپنے آپ کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے, لمبے سانس لینے, ریلیکس کرنا ہے, ٹائم لینا ہے. اس میں اسٹاپ اسکلس کی بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے, کافی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیں جب آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے. اس کے بعد جب ٹھنڈے ہو جائیں گے, جب آ کے ہم بات کریں گے کہ کون سی وہ باتیں تھیں جو ہم نے سالو کرنی تھیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کانفلکٹ کے اندر یہ نظریہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ the 2 people have to solve a problem, they have to maybe fight a problem, not fight each other. کیونکہ 2 لوگوں کے درمیان میں ایک پرابلم ہے جو کہ حل ہونی ہے, ایک دوسرے کو نہیں فائٹ کرنا, ہم نے اس پرابلم کو حل کرنا ہے. یہ نظریہ رکھنا بہت ضروری ہے. مگر یاد رکھیں جب بھی غصہ زیادہ آ رہا ہو اس وقت آپ صحیح بات چیت نہیں کریں گے, اس وقت اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ کریں, ٹھنڈا کریں, کیونکہ اس وقت آپ غلط بات کریں گے, اس وقت آپ فرنٹل لوب سے نہیں سوچ رہے, آپ اینیمل برین سے سوچ رہے ہیں. اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے. پھر آ جاتے ہیں ڈریمز پہ. اب یہ فنڈامنٹل ہے, فاؤنڈیشنل ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر گاٹمن کے پاس ایک انسان آیا اور اس نے کہا میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی کتابیں پڑھوں, میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کی ریسرچ اسٹڈیز پڑھوں, مجھے بتا دیں 2 منٹ کے اندر اگر میں نے اپنا ریلیشن شپ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک کرنا ہے تو میں کیا کروں. تو ڈاکٹر گاٹمن نے جواب دیا, آنر ہر ڈریمز, یعنی آپ کی بیوی کی جو ڈریمز ہیں زندگی میں ان کا خیال کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایسپریشنز ہوتی ہیں, بہت اونچے خیالات ہوتے ہیں, جن چیزوں کو گولز ہوتے ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھا گیا ریسرچ کے تھرو کہ جو ریلیشن شپس بہت زیادہ ڈیڈ لاک کی طرف چلے گئے تھے, بالکل رک گیا تھا, اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی تھی کہ ان کو سالو نہیں کیا جا رہا تھا. تو جب اس فیکٹر کو دیکھا گیا کہ ڈریمز کو جب آنر کیا گیا کہ جیسے تو یہ ڈیپسٹ لیول پہ جا کے ریلیشن شپ کو بہت اچھے طریقے سے امپروو کرتی ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک انسان جو زندگی میں ڈریم کرتا ہو وہ اس کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے وہ چیز, اور اگر کوئی اس ڈریم کو سمجھے اور اس ڈریم کو سپورٹ کرے تو پھر آپ کا ان کی طرف ریلیشن شپ بہت زیادہ کلوز ہو جاتا ہے. اس کا ایگزامپل ہے کہ اگر آپ کی بیوی چاہتی ہے فار ایگزامپل وہ پڑھنا چاہتی ہیں, یا ان کا پورا خیال تھا وہ ٹیچر بننا چاہتی ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, یا لائف میں کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں, کوئی بک لکھنا چاہتی ہیں, وائس ورسا ہسبینڈ کے لیے بھی کہ ہسبینڈ صرف نوکری نہیں کرنا چاہتے, ان کی بھی کوئی شوق ہوں گے, ڈریمز ہوں گے لائف کی, رائٹ.
پیسے کمانے کے علاوہ اگر آپ ان ڈریمز کو سمجھنے کی کوشش کریں, آنر کریں, تو یہ ریلیشن شپ میں دو لوگوں کو قریب لانے میں بہت بہت فاؤنڈیشنل رول کرتی ہے. اور یہ اگین میری بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں, ریسرچ نے پروو کیا کہ اس اسٹیپ کا بہت زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈریمز کیسی ہیں؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو کم بیک ٹو اسٹیپ 1. آپ نے لو میپس کیسے بنائے ہوئے تھے ایک دوسرے کی, آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی تھی ایسپریشنز, ڈریمز. جب ان کو سمجھا ہوگا تبھی ہم ان ڈریمز کو آنر کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. پھر آ جاتے ہیں نمبر 7, شیئرڈ میننگ. اب شیئرڈ میننگ سے مراد ہے, دیکھیں بہت آئیڈیل ہوتا ہے کہ آبویسلی دو لوگوں کی ویلیوز اوور لیپ کر رہی ہوں. جو دو لوگ ایک کپل کے اندر ہوں تو جو چیزوں کو وہ ویلیو کرتے ہیں, جن قدر کو چیزوں کی وہ قدر کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی سملر ہوں, لیکن 100% سیم نہیں ہو سکتی. دیٹس جسٹ ناٹ پاسبل. دو ڈفرینٹ ہیومن بینگز ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی پہلے تو ویلیوز اور اقدار کی کمیونیکیشن کریں, اظہار کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کریں کہ یہ چیزیں مجھے میٹر کرتی ہیں. مجھے جیسے پیسے سے زیادہ پیار نہیں ہے, مجھے زیادہ شوق ہے کہ ہمارے اچھے مومنٹس ہوں, اچھی ہم بچوں کی اچھی ایجوکیشن کریں, یا پھر مجھے شوق ہے میں ٹریول کروں. ایک دوسرے کی جب ہم نے ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو پھر ہم اکٹھے ان کو اوور لیپ کرنے کے چانسز بہتر ہوں گے. پھر آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے کہ آپ ایک دوسرے کو ان ویلیوز کو اکٹھے لا کے آپ ایک کمبائن میننگ بنا سکیں زندگی میں. کیونکہ اگر آپ دونوں کے میننگ سپریٹ جا رہے ہوں گے تو پھر دوریاں آتی ہیں اور قریب ہونا مشکل ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی ڈسکشن کرنا ضروری ہے اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کسی کریٹیو طریقے سے قریب لانا بہت ضروری ہے. تو یہ 7 چیزیں ہیں, بہت زیادہ کمپلیکس نہیں ہیں. کانفلکٹ کے اوپر میں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گی, مگر ابھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ریلیشن شپ کو بہتر بنانا تو ان سارے اسٹیپس کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے کام کرنا شروع کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈیڈ لاک میں ہے ریلیشن شپ تو پھر ڈریمز کے بارے میں سوچیں کہ آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی بیوی یا آپ کا پارٹنر کی ڈیپسٹ ڈیزائرز یا ڈریمز کیا ہیں زندگی میں, اور ان کو ان ڈریمز کو اچیو کرنے میں سپورٹ کریں تو آپ بہت انسٹنٹلی اپنے اس ساؤنڈ ریلیشن شپ کو ساؤنڈ رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آج کے ٹاپک کا نام ہے انمیشمنٹ. یہ ٹاپک تھوڑا سا ٹرکی ہے اور اس ٹاپک کو اسپیشلی ایسٹرن کلچر میں رہتے ہوئے اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ریزسٹنس, رکاوٹ یا باعث آ سکتے ہیں. تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے ذہن اور اپنے دل کو پلیز تھوڑا سا کھلا رکھیں تاکہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ سکیں. اس کانسیپٹ کی انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہمارے رشتوں میں بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. تو پلیز اسٹے ود می اور اپنے ذہن اور دل کو تھوڑا سا کھلا رکھیں. انمیشمنٹ سے مراد ہے رشتوں کے اندر حد سے زیادہ کلوزنس ہونا. کلوزنس کا ورڈ ہم یوز ہی نہیں کرتے کیونکہ کلوزنس جو ہیلدی کلوزنس ہے اس کے اندر ہیلدی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انمیشمنٹ ہے انہیلدی لیول کی کلوزنس. یہاں پہ میں نے ڈسکرائب کیا ہوا, یہ ڈرا کیے ہوئے بہت سارے درخت. فار ایگزامپل ایک فارسٹ ہو جس کے اندر یہ درخت ہے کہ کتنے قریب طریقے سے گرو ہوئے ہیں. اتنے جب قریب ہوتے ہیں درخت ایک دوسرے سے تو ان کو اچھے طریقے کی سن لائٹ نہیں ملتی, نیوٹرینٹس نہیں ملتے, پانی نہیں ملتا. ایک دوسرے کے اوپر اگر ایک درخت ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو دوسرے کے اوپر بھی بوجھ آنے لگتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ڈرائنگ کی ہوئی ہے. اور ایک کی جو نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی کیونکہ دونوں کی روٹس جو ہیں وہ انٹرٹوائنڈ ہیں. یہ ہے انمیشمنٹ جو ہمارے فیملی سسٹمز اور ہمارے رشتوں میں بھی نظر آتی ہے. بے شک وہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہو یا پھر بہن بھائی کا آپس میں رشتہ ہو, ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہو اور ہسبینڈ کا اپنی پیرنٹس کے ساتھ اور اپنی بہن بھائی کے ساتھ ہو ورسز اپنی بیوی کے ساتھ, یا پھر دوستوں کے اندر رشتہ ہو. کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر انمیشمنٹ آ سکتی ہے اگر ہم حد سے زیادہ کلوزنس کا خیال نہ کریں. اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ درخت ہیں جن کے پاس ایک بڑی اچھی مناسب قسم کی اسپیس ہے. ان کو لائٹ ملتی ہے, اپنی حساب کی گروتھ ہوتی ہے, اپنے حساب کے نیوٹرینٹس اور واٹر ملتا ہے, اور ان میں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کا بوجھ اس طریقے سے کیری نہیں کر رہے ہوتے. تو میں آج 5 پوائنٹس ڈسکس کروں گی کس طریقے سے انمیشمنٹ کو اگر ہم نہ نوٹ کریں تو ہماری رشتوں میں کیا پرابلمز آ سکتی ہیں. اس ویڈیو میں ہم نہیں بات کریں گے ہم انمیشمنٹس کو لیٹ گو کیسے کریں, اس کو ختم کیسے کریں. اس میں ہم صرف یہی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ انمیشمنٹ کی پرابلمز کیا ہیں. سو نمبر 1 بات کرتے ہیں, جب انمیشمنٹ ہوتی ہے رشتوں کے اندر یعنی حد سے زیادہ قریبی ہوتی ہے تو آپ کی گروتھ افیکٹ ہونے لگتی ہے, یعنی پرسنل گروتھ. لیکن ایک انسان کو اگر آگے بڑھنا ہے زندگی میں وہ اپنے ہی رشتوں کے مسئلوں میں اتنے زیادہ پڑے ہوتے ہیں کہ میری امی کی یہ ہو رہا ہے, میرے ابو کے مسئلے ہیں, میرے بچوں کے مسئلے ہیں, میرے بہن کو یہ ہو رہا ہے, میرے بھائی کو یہ ہو رہا ہے, میرے کزن کو یہ ہو رہا ہے, چاچا کے بیٹے کو یہ ہو رہا ہے. ہم دوسروں کی پرابلمز میں اتنے زیادہ گھس جاتے ہیں کہ ہماری اپنی گروتھ نہیں ہو پاتی. یہاں پہ یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں سیپریٹلی ہے, اس کو انف لائٹ مل رہی ہے تو اس پہ پھل پھول رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں.
یہی ایگزامپل ہے ہمارے رشتوں کے اندر. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی انڈیویجویلٹی نظر آتی ہے. یہ جو پودا ہے یہ الگ سے ہے, یہ نظر آ رہا ہے, اس کی خوبصورتی, اس کے لیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اگر یہ ادھر گرو کر رہا ہوتا تو اس پودے کو شاید گرو ہونے کی اجازت ہی نہ دی جاتی. دیکھیں ہر انسان, ضروری نہیں کہ ہم سب, ہمارے گروپ میں رہنا میں پازیٹیوٹی موجود ہے, ایبسلیوٹلی. ہم لوگ گروپ کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, مگر اس گروپ میں جب ہم بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری انڈیویجول جو خوبصورتی ہے, ہمارے ٹیلنٹس ہیں, وہ نظر نہیں آتے. تو یہ دھیان میں رکھنا بہت ضروری کہ کہیں ہم ایک دوسرے کی انڈیویجول ایکسپریشن کو تو نہیں دبا رہے. انمیشمنٹ میں وہ دب جاتا ہے. نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں, اسے کہتے ہیں ایموشنل برڈن. یہ ہم بہت کامنلی ہم رشتوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی اور کا درد, بجائے کہ کسی اور کے درد کو ہم سپورٹ کریں, ہم ان کے درد کو کیری کرنے لگتے ہیں. یہ ہم بہت دیکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑی بڑائی ہے کہ جو ان کا ڈپریشن ہے, ان کا درد ہے, وہ میں اپنے دل پہ لے کے چل رہی ہوں, اور اگر وہ سیڈ ہے تو میرا بھی سیڈ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں دیر از اے فائن لائن. کسی کے لیے کمپیشنیٹ ہونا, کسی کو سپورٹ دینا بہت اچھا ہے, لیکن ان کو سپورٹ دینے کے لیے اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا دبا دیں گے اس سیڈنس کے اندر تو ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے. اور یہی ہوتا ہے انمیشمنٹ کے اندر, ایسے رشتوں میں, کہ ہم حد سے زیادہ قریب ہو جائیں کہ وہ میں ہیں اور میں وہ ہوں, اور ہم اپنے ایموشنس کو سیپریٹ نہ کر پائیں اور ہم ان کے درد کے نیچے ہی دبتے جائیں. اس طرح سے تم کسی کو سپورٹ نہیں کر پا رہی, کسی کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا. سپورٹ کریں مگر ان کے ہی درد کو اپنا درد سمجھ کے کمپلیٹلی آپ بھی نہ گر جائیں کہ آپ ان کو سپورٹ ہی نہ کر پائیں. نمبر 4 آ جاتا ہے کہ آپ کے ایموشنس کے اندر ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. میننگ آپ خود سے اپنے آپ کو سود بھی نہیں کر پاتے, آپ انکمپلیٹ فیل کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو دوسرے کے بغیر میرا کچھ بھی نہیں ہے. سو یہ کو ڈپینڈنسی بھی اس کو کہتے ہیں, قسم کی, کہ خود پہ کوئی سیلف ریلائنس ہو ہی نہ پائے جب تک میں نے اس سے بات نہ کر لی ہو, یا پھر وہ ہے وہ میرے لیے موجود نہیں ہے. یہ بہت ڈینجرس زون ہے. یس وی آر سوشل اینیملز, وی ریلائی آن ایچ ادر, ہم ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں انسان, لیکن اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جانا کہ ہماری اپنا وجود اور ایگزسٹنس ہی نہ بچے, یہ ایکسٹریم ایموشنل ڈپینڈنسی ہے, یہ انمیشمنٹ میں آ جاتا ہے. نمبر 5 ہماری کوئی آٹونمی ہی نہ ہو. آٹونمی سے مراد ہے ہماری اپنی ڈسیزن پاور ہی نہ ہو. یس رشتے, فیملیز مل جل کر ڈیسیجنز لیتی ہیں, مگر اگر وہ کمپلیٹلی اگنور کر دیتی ہیں ایک انڈیویجول, ایک انسان کی ڈیسیجنز کیا ہونی چاہیے, اور جب تک پوری فیملی اس ڈیسیجن پہ آمادہ نہ ہو, وہ انڈیویجول وہ ڈیسیجن نہ لے سکے, یہ انمیشمنٹ ہے. بہت ضروری ہے. ایک انڈیویجول کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں. یس ان کو خیال رکھنا چاہیے دوسروں کی خوشی کا اور غمی کا, مگر دب نہیں جانا چاہیے کہ جب تک سب نے یہ فیصلہ نہ کر لیا جب میں فیصلہ نہ کر سکوں. جن فیملیز میں اس طریقے سے ہوتا ہے وہ انمیشمنٹ ہے. اس بات کو کھلے دماغ سے, کھلے دل سے ضرور سوچیے گا کہ آپ کے رشتوں میں انمیشمنٹ کہاں آ رہی ہے. اگر آ رہی ہے تو بہت ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت کھلے دماغ اور کھلے دل سے اس کو صرف آبزرو کریں, کیوریس ہوں اور دیکھیں کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا روم ہے کہ آپ تھوڑی سی اسپیس کریٹ کر سکیں کہ ایک دوسرے کو سفوکیٹ نہ کریں اس طریقے سے, بلکہ ایک دوسرے کو پھلنے اور پھولنے دیں. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ان 4 ہیبٹس کی جو کسی بھی ریلیشن شپ کو یا کسی کپل کو ڈیورس یا بریک اپ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگین یہ 4 ہیبٹس ریسرچ پروون وہ ہیبٹس ہیں جن کو دیکھا گیا, بہت سے تھاؤزنڈس آف کپلس کو اسٹڈی کیا گیا. اگین یہ ڈاکٹر گاٹمن کی ہی اسٹڈی تھی, اور بہت سی ریسرچ لیبس کے اندر جا کے دیکھا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کپل ڈیورس کی طرف جا رہا ہے یا کہ کپل کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ گئی ہے. تو ان 4 ہیبٹس کو آج ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ کیسے ہم ان ہیبٹس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں کچھ پازیٹیو ہیبٹس کے ساتھ. سو نمبر 1 آ جاتی ہے کرٹیسزم. اب کرٹیسزم سے کیا مطلب ہے؟ کرٹیسزم سے مطلب ہے تنقید کرنا. جب بھی ایک ریلیشن شپ میں ہر وقت کا انٹریکشن, بات چیت کے اندر تنقید آ رہا ہو کہ تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تم تو یہ کام کبھی اچھے طریقے سے نہیں کرتی, تو کرٹیسزم جب ہائی لیول ہوتی ہے تو ریلیشن شپ کی پازیٹیوٹی بہت لو ہوتی ہے. تو کرٹیسزم کا یہ حل ہے کہ دیکھیے ہمیں کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے پرابلم کو, انسان کو نہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو اٹیک دا پرسن, یو کین اٹیک دا پرابلم. تو اس کو اس کے بات کرنے کے طریقے میں اسٹیٹمنٹس کا آنا بہت ضروری ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے, اس کو ہم نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. سو کرٹیسزم کو لو رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک کپل ایک دوسرے کو صرف تنقید کرتا رہے گا کہ کیا چیز وہ غلط کرتے ہیں,
تو پھر ریلیشن شپ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. اس کا ایک اور رول ہے جو ڈاکٹر گاٹمن کی اسٹڈیز نے فائنڈ کیا ہے کہ ایک رول 5:1 ہے کہ اگر آپ 5 پازیٹیو باتیں کہیں گے اپنے پارٹنر کو تو پھر ایک پوائنٹ آف کرٹیسزم ریز کریں. یعنی 5:1 کا رول ضرور یاد رکھیں کہ اگر میں نے کسی چیز کے اوپر تنقید کرنی ہے, میں چاہتا ہوں کسی کی چیز کے بارے میں کمپلین کرنا, تو پلیز بیک اٹ اپ بائی ایٹ لیسٹ 4 to 5 پازیٹیو تھنگس کے ساتھ اس کو بیک اپ ضرور کریں. نمبر 2 آ جاتا ہے کنٹیمپٹ. کنٹیمپٹ سے کیا مراد ہے؟ کنٹیمپٹ سے مراد ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھیں اپنے پارٹنر سے. تو جب پارٹنر آپ سے بات کرے تو آپ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں, آپ ایسے آنکھیں رول کریں, آپ ان کی بات کو بالکل جھٹکتے ہیں. تو جب ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو بہت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو ہیبٹ ہے جو ریلیشن شپ کو بریک اپ, ڈیورس, نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ اکثر نظر آتا ہے اور آپ پلیز اس پہ غور کریں. اور میرا پوائنٹ آؤٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دم بہت زیادہ ڈاؤٹ میں چلے جائیں, بہت ہی مایوس ہو جائیں. دا پوائنٹ از جب جتنا ہم لرن کرتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں گے, تو ہم ان چیزوں کو قابو میں لا سکتے ہیں, ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو کبھی کبھی ریلیشن شپ میں لگتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے بہت بہتر ہیں, تو پھر یہ کنٹیمپٹ ہے. اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں, اس کی طرف مائنڈفلنس لے کر آئیں اور اس پہ کام کریں اور اپنے نظریے کو تھوڑا سا چینج کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں. دونوں پارٹنرس کا فرق رول ہوتا ہے. دو لوگ کلونز نہیں ہو سکتے ریلیشن شپ کے اندر. دونوں انڈیویجولس ہیں, فرق ہیں. وہ اپنی اسٹرینتھس, اپنی خوبیاں اور اپنی ویکنیسز بھی لے کر آتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر. تو ان کی خوبیوں کے اوپر دھیان دیں, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں وہی ان کی بھی خوبیاں, ان کی کوئی اور خوبیاں ہوں گی. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. جب کنٹیمپٹ آتا ہے رشتے کے اندر کہ میں آپ سے بہت بہتر ہوں اور سب کچھ میں ہی سنبھال رہا ہوں اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہی, تو پھر یہ کنٹیمپٹ ہے, یہ رشتہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا. دونوں پارٹنرز کا ایک حق ہوتا ہے, ایک رائٹ ہوتا ہے ریلیشن شپ کے اندر محسوس کریں کہ وہ ویلیوبل ہیں, ان کی کوئی قدر ہے, وہ بھی ایک ریلیشن شپ میں کوئی کسی کے نیچے نہیں دبے ہوئے, ان کی بھی کوئی پازیٹیوز ہیں جو وہ ریلیشن شپ میں لے کر آ رہے ہیں. کسی کو نیچا دکھانا کبھی بھی کسی انسان کو اچھا محسوس نہیں ہوتا. تو نیچا دکھانے کے کمپٹیشن نہیں ہے, رشتے میں برابری ہے, ایک دوسرے کے ہم اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے اتنا اوپر نہیں ہوتا. تیسری چیز آ جاتی ہے ڈیفینسونیس. اس کو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کمپلین کرتا ہے تو obviously کمپلین کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. تنقید کیے بغیر ایک چیز پرابلم کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, بدتمیزی کیے بغیر بھی پرابلم کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. وہ ہم نے سائڈ کر لیا. تو پھر جو دوسری طرف دیکھتے ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, اس کو ہر وقت ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینسو یعنی آپ سے کسی نے کوئی پرابلم کا اظہار کیا اور آپ نے فوراً یا تو ایک جھٹک کے اٹیک ان کو کر دیا, کاؤنٹر اٹیک کر دیا, یا پھر اپنے وکٹم بننا شروع کر دیا کہ میں نے تو ہمیشہ یہ کیا ہے, یہ تو نہیں ہے. پھر آپ نے سنا ہی نہیں کہ اگلے نے کیا چیز, کیا پرابلم ریز کیا ہے. تو وی ہیو ٹو بیکم بیٹر لسنرس. اینڈ اگر کوئی چیز ہم غلط کریں تو اس کے لیے صحیح طریقے سے اس کی اونرشپ لینا, اس کے لیے اپالوجائز کرنا, اس کی معافی مانگنا, اور اپنے بیہیویئر کو جتنا حد تک آپ چینج کر سکتے ہیں, ماڈل کر سکتے ہیں ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کے لیے, تو وہ کرنا پازیٹیو ہے. یعنی اتنی اسپیس ہونی چاہیے رشتے کے اندر کہ دونوں پارٹنرز اپنی نیڈز کا اظہار کر سکیں کہ مجھے یہ چیز اس طریقے سے چاہیے اور مجھے اس چیز اس طریقے سے بہتر لگتی ہے. لیکن اگر دوسرا پارٹنر ہر دفعہ ڈیفینسو ہو جائے گا, اپنے آپ کو جیسے لگے کہ میں اٹیک ہو رہا ہوں, تو وہ ڈسکشن آگے بڑھ نہیں سکتی. تو اپنی اگر آپ ڈیفینسو ہونا اگر آپ کی عادت ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں, اس پہ آپ امپروو کر سکتے ہیں, اور اس کو بہتر جتنا بنائیں گے اتنا کمیونیکیشن امپروو کرے گی. اور چوتھی چیز ہے اسٹون والنگ. اسٹون والنگ سے مراد ہے کہ آپ نے بات چیت بند کر دی. اچھا, اس کی تہ میں سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ایک بات چیت ہو رہی ہو یا لڑائی ہو رہی ہو, تو اکثر کچھ لوگوں کا برین اوور ویلم ہو جاتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کیا جواب دیں, آپ کیا بات کریں, کس طریقے سے اس کا حل کریں, ان کو کیا بولیں. تو اس وقت اوور ویلم جو برین ہے وہ پھر شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو دیٹس انڈرسٹینڈیبل. اگر آپ اوور ویلم ہو رہے ہیں, وہ کمپلیٹلی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن بتائے بغیر پارٹنر کو ایک دم شٹ ڈاؤن ہو جانا اور بات چیت بالکل ختم کر دینا, یہ پیسو ایگریشن ہے, اسٹون بالنگ ہے. اس سے رشتے میں اور بہت زیادہ دوریاں آتی ہیں. تو اس کا ایک حل ہے. اس کا حل یہ کہ آپ اپنے پارٹنر کو بتا دیں کہ اس وقت میرا ذہن بالکل بند ہو رہا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا جواب دوں, مجھے کچھ وقت چاہیے, میں اپنے آپ کو جا کے سود کروں, اپنے آپ کو ریلیکس کروں, اور ایک وقت طے کر دیجئے کہ میں واپس آ کے اس بات پہ ہم کل, پرسوں یا ویکینڈ کے اوپر اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ایسا نہ کہیں
کہ میں ڈسکشن کبھی نہیں کریں گے اس کے بارے میں، ہم نے بات ہی نہیں کرنی. نہیں، یو کین سے ابھی ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم اگلے ہفتے یا پرسوں یا ترسوں کوئی ٹائم فکس کر لیں جب میرا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آ کے اس کے بارے میں بات کروں گا. لیکن یہ بہت کہنا ضروری ہے کہ آئی ول کم بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دس، ناٹ رائٹ ناؤ بیکاز ابھی میں اوور ویلمڈ ہوں. اگر اس وارننگ کو دیے بغیر آپ غائب ہو جائیں گے، میسیجز کا جواب نہیں دیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، تو وہ اسٹون والنگ ہے جو بہت زیادہ دوریاں لے کر آتی ہے. اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ میں لے کر آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیں، اپنے پہ کام کریں. دونوں پارٹنرز جب کپل کے اندر کام کرتے ہیں تو ریلیشن شپس امپروو کرتے ہیں. کسی ایک کے کرنے سے اتنی بہتری نہیں آتی، مگر ایک کے کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے طور پہ اسٹارٹ کر دیں، اور اگر آپ کے اپنے پارٹنر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو ریلیشن شپ امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے. یہ ریسرچ پروون 4 پوائنٹس ہیں، اور میرا اوپینین نہیں ہے. اگر یہ آپ کے ریلیشن شپ میں ہیں تو ان پہ ضرور کام کریں. میری امید ہے کہ کچھ ریلیشن شپس میں بہتری آئے گی اور آپ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے. باؤنڈریز ہیں کیا، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک سمپل، ویری سمپل ٹول دوں گی جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے. سو باؤنڈریز سے مراد ہے حدود. اب بہت ضروری ہے فار ہیلدی مائنڈ، دیکھیں ہم نے باؤنڈری سیٹ کیوں، کیونکہ جب ہم نے حدود نہیں ہوتی کسی بھی رشتے کے اندر تو کوئی بھی ان حدود کو جب پار کرتا ہے تو ہماری مینٹل، ہماری پرسنل ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم ویسٹ سے کمپیئر کریں تو ہم لوگ میں زیادہ قریبی ہوتی ہے، ہم لوگ میں زیادہ ایک طرح پہ بھائی چارہ ہوتا ہے، ہم لوگ میں انڈیویجولزم نہیں ہے. آئی گیٹ دیٹ، لیکن باؤنڈریز مکمل طور پہ غلط نہیں ہے. کئی لوگوں کا ایک اور پرسپیکٹیو ہوتا ہے جس پہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ بھئی باؤنڈریز سے تو بڑی دوریاں آ جاتی ہیں. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انمیشمنٹ کے اوپر، اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں ضرور دیکھیے گا کہ دیکھیں جب تک تھوڑا سا فاصلہ نہیں ہوتا رشتے کے اندر تو گروتھ نہیں ہو پاتی. اگر ہم ایک دوسرے کے اندر 2 درخت ایک دم قریب ہوتے ہیں تو وہ گرو نہیں کر پاتے. دونوں کو تھوڑے سے فاصلے کی ضرورت ہے، یہ میں نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، تاکہ وہ اپنے حصے کی لائٹ اور نیوٹریشن لے سکیں. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ باؤنڈریز از اے ویسٹرن کانسیپٹ اور یہ ہمارے معاشرے میں اپلائی نہیں ہوتا، تو وہ لوگ غلط بات کرتے ہیں. یس دے کین بی ماڈیفائڈ باؤنڈریز، ویسی نہیں ہوں گی جیسے ویسٹ میں نظر آتی ہیں، لیکن ہر رشتے میں کچھ حد تک باؤنڈری ہونا ضروری ہے. بے شک وہ ویسی نہ ہو جیسے ویسٹ میں ہوتی ہے، ہمیں اس کو کلچرلی آبویسلی اس کو انفارمڈ اور اپروپریٹ رکھنا ضروری ہے. لیکن آج ہم اس بارے میں بات کریں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ باؤنڈری ضروری ہیں اور ان کو رشتے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے کریں ایگزرٹ، چاہے وہ ساس کے ساتھ ہے، دوست کے ساتھ ہے، دوست سہیلیوں کے ساتھ ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم تو ان کو کہتے رہتے ہیں مگر وہ میری باؤنڈری سے خیال نہیں رکھتے، وہ میرے حدود کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر مجھے غصہ چڑھتا ہے یا میرا وقت ضائع ہوتا ہے یا میری انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے. آج میں آپ کو ایک سمپل ٹپ بتانے والی ہوں کہ ہم نے اپنی باؤنڈریز کیسے سیٹ کرنی ہے. باؤنڈریز ایسے سیٹ ہوتی ہیں ناٹ بائی سینگ یہ جو الفاظ جو میرے لیفٹ پہ نظر آ رہے ہیں اس سے باؤنڈریز نہیں سیٹ ہوتی کہ ڈونٹ ڈو دس، یہ مت کرو، نو، یا پھر یو مسٹ ناٹ ڈو دس، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یا پھر کسی کو ہم نے آرڈر دے دیا اسٹاپ ڈوئنگ دس. نو، باؤنڈریز، حدود دوسرے کے بارے میں نہیں ہے. باؤنڈریز آر ناٹ اباؤٹ ٹیلنگ ادر پیپل واٹ ٹو ڈو. حدود سیٹ کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ ہم نے ساس کو بتا دیا، دوست کو بتا دیا تمہیں یہ نہیں کرنا. باؤنڈریز تو ہماری اپنے ساتھ ہے، ہم نے خود پہ توجہ دینی ہے کہ میں نے کون سا بیہیویئر چینج کرنا ہے جب کسی نے میری یہ والی حدود پار کر دی. جب کسی نے اس حد کو پار کر دیا تو واٹ ول آئی ڈو. سو سب سے جو کی کمپوننٹ ہے باؤنڈری سیٹ کرنے کے اندر وہ یہ ہے اٹس ناٹ اباؤٹ دیم، تو یو مسٹ ڈو دس، کسی اور کو آرڈر نہیں دینا، ہم نے خود ارادہ کرنا ہے. سو اٹ اسٹارٹس ود آئی، وچ از فار ایگزامپل، مجھے ایگزامپل آپ کو دینے دیں کہ جب تم یل کرو گے یا پھر کانورسیشن جب اس طرف جائے گی تو آئی ول ٹیک اسپیس، مائی وزڈم ول ٹیل می دیٹ آئی ول ٹیک اسپیس. میں تب فاصلہ لوں گی جب حالات اس طرف ہوں گے، یعنی جب آپ نے کراس کیا، یل کیا، کمیونیکیشن اس طرف چلے گی، کانورسیشن اس طرف چلے گی، دین آئی ول ٹیک اسپیس. وین اپنے آپ کو آپ نے بتایا کہ وین they ridicule me, when they say mean things to me, then I will take space. So اپنے ساتھ ارادہ ہے، not an action, not an order، کسی اور کے لیے آرڈر نہیں ہے. باؤنڈری سیٹ کرنا اپنے ساتھ ارادہ ہے. جب وہ مجھے ایسے باتیں کرتے ہیں گھر بلا کے، میں ان کے گھر نہیں جاؤں گی، رائٹ؟ یا جب
کانورسیشن اس طرف جائے گی تو میں وہاں سے اٹھ کے دوسری طرف چلی جاؤں گی. یہ باؤنڈری میں نے خود سیٹ کی. جب انہوں نے میری اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تو میں یا تو بات کو ختم کر دوں گی اور اٹھ کے چلی جاؤں گی, یا میں ٹاپک کو چینج کر دوں گی. یہ ہم نے اپنے ساتھ ارادہ کرنا از باؤنڈری, تاکہ جب ہم خود دین وی فیل ان کنٹرول. باؤنڈری از آل اباؤٹ فیلنگ ان کنٹرول, کیپنگ یور لائف لٹل بٹ اسٹیبل, لائف کو اسٹیبلٹی رکھنا. کوئی آپ کو بہت زیادہ آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے, دے ڈونٹ ٹریٹ یو لائک اے ڈور میٹ, واک کر کے چلے جائیں, بدتمیزی کر کے چلے جائیں. اپنے ساتھ ارادہ ہے, اپنی ایکسپیکٹیشنز آپ نے دیکھنی ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں جب اس رشتے کے اندر یہ میری ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہو رہی. اگین دس از ناٹ اباؤٹ بینگ ٹو انڈیویجولسٹک اور پراؤڈ, کہ میں نے پراؤڈ ہونے والی بات نہیں ہے. باؤنڈریز بڑی ضروری ہیں اپنی سروائیول اور اپنی پریزرویشن کے لیے. جب تک ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے رشتوں کا نہیں سنبھال پاتے. تو پھر باؤنڈریز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم اپنا بہتر خیال رکھ سکیں. اگر آپ جہاز میں آپ نے فلائٹ لی ہوگی تو اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی جہاز کے آکسیجن لیول ڈراپ کرتا ہے تو آکسیجن ماسکس فال کریں گے. آکسیجن ماسک سب سے پہلے اپنے منہ پہ لگائیں اور پھر اپنے پارٹنر پہ لگائیں, چاہے وہ بچہ ہو. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے اپنے آپ کی آکسیجن کا ماسک نہیں لگایا ہوگا, میں خود زندہ نہیں رہ پاؤں گی, تو میں اپنے پارٹنر, اپنے بچے کی کیسے ہیلپ کر سکوں گی. یہیں پہ آ جاتی ہے سیلف پریزرویشن. اور باؤنڈریز ہمیں سیلفش نہیں بناتی. جو سیلفش بنا رہی ہیں اس کا مطلب باؤنڈریز کو غلط سیٹ کر رہے ہیں. باؤنڈریز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم اپنا خیال رکھ سکیں تاکہ ہم دوسروں کی بھی خیال کر سکیں. تو آپ نے اپنے ذہن میں سیٹ کرنا ہے کہ جب اگر آپ ابھی کسی کو جاننا شروع کر رہے ہیں اور انہوں نے رشتے میں یلنگ بہت زیادہ ہے, یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو آپ کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو یو ٹیل یور سیلف کہ جب میری یہ والی ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہوں گی دین آئی ول ٹیک اسپیس. سو باؤنڈریز آر اباؤٹ آئی, اپنی کمٹمنٹ میں کیا کروں گی, وین سم تھنگ ہیپنس تب میں کیا کروں گی, یا میری کون سی ایکسپیکٹیشنز ہے رشتے کے اندر, جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو دین آئی ول ٹیک اسپیس. اب اس میں بہت زیادہ اسٹرکٹ اور وہ ہو جانے جو سیلف پراؤڈ ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کو اس سے مت کنفیوز کریں کہ بھی ہمیں بھائی چارہ ہے, فرگیونیس ہے. اپنا خیال رکھنا ضروری. کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, آوازیں اونچ چیٹ کر رہا ہے, آپ نے کہہ دیا کہ آئی ول ٹیک اسپیس. اس میں نہ ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آواز تم مت نیچی کرو, یا یو مسٹ ناٹ ڈو دس, آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ مائی باؤنڈریز. کئی دفعہ ہم باؤنڈریز کو ایسے کرتے ہیں کہ وی ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو. نو, باؤنڈریز آر اباؤٹ اس. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز اس پہ دھیان کریں کہ خود سے ارادہ کریں میں اپنے رشتوں میں باؤنڈریز کیسے رکھوں گی جو کہ ہیلدی باؤنڈریز ہوں گی. اینڈ آئی ول نو وین آئی نیڈ ٹو ٹیک اسپیس, کب مجھے ہٹ جانا ہے, کب مجھے دوری اختیار کرنی ہے, جب یہ والی ایکسپیکٹیشن نہیں پوری ہوگی یا یہ والی حد کراس ہو جائے گی. یہ خود کے ساتھ بیٹھ کے ریفلیکٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں کن رشتوں میں مشکل آ رہی ہے, کہاں پہ باؤنڈریز کو لانے کی ضرورت ہے, اور وہ باؤنڈریز آپ نے کیسے کرنی ہے کہ وہ اپنے سے ارادہ کرنا ہے, نہ کہ دوسرے کو بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس طرح سے آسانی ہو جاتی ہے. اس میں گلٹ اور وہ لانے کی ضرورت نہیں کہ شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں. نو, یو آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ یور اون پیس. اور جب باؤنڈری سیٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سائن مجھے ایک تھراپسٹ نے بتایا تھا, جب باؤنڈری سیٹ کرنا مشکل ہوتی ہیں دیٹ از ون دے آر موسٹ نیسسری. جہاں پہ زیادہ مشکل آ رہی ہوتی ہے نا باؤنڈری سیٹ کرنے کے لیے, اس کا مطلب وہاں پہ باؤنڈری سیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آج کا ٹاپک ہے 10 ریڈ فلیگس آف اینی ریلیشن شپ. دیکھیں, یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ میری جو ساری ویڈیوز ہیں اس پہ میں فوکس کرتی ہوں پازیٹیو چیزیں, ہاؤ کین وی میک ریلیشن شپ بیٹر, اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, سولوشنس کیسے نکال سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے نشاندہی کرنا کہ ایک رشتے میں کون سی چیزیں بہت نیگیٹو ہیں اور ڈینجر کی طرف جا رہی ہیں, یعنی ابیوز کی طرف جا رہی ہیں. جب تک ہم ابیوز کی نشاندہی نہیں کرتے تو ہم کوئی مثبت سٹیپس نہیں اٹھا سکتے. جہاں ابیوز ہوتا ہے نا, ابیوز سے مراد ہے کسی کے اوپر شدت کرنا, کسی کے اوپر ناانصافی کے ساتھ کسی کے اوپر جبر کرنا. جو ابیوز ہے اس کیس میں ہمیں ابیوز کو روکنا ہوتا ہے اور ابیوز سے دور جانا ہوتا ہے. تو جب تک میں آپ کو یہ والی ویڈیو نہیں بناؤں گی کہ میں ابیوز کی نشاندہی نہ کراؤں تو میں جسٹس نہیں کر رہی ہوں گی, میں غلط میسج دے رہی ہوں گی کہ ریلیشن شپ کو بہتر کیسے بنانا ہے. ہمیں ابیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ابیوز کو ریلیشن شپ سے ختم کرنا ہے, یا اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں اس رشتے کو چھوڑنا ہوتا ہے. ابیوز کے اندر
رہنا، ایک ابیوسو ریلیشن شپ کے اندر رہنا اپنے ساتھ بالکل گناہ ہے، اپنے ساتھ برا کرنا ہے، اور ابیوز سے نکلے بغیر ہم دوسرے مسئلوں کے حل نہیں نکال سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم کہیں گے کہ میں بہت ڈپریسڈ ہوں، میں بہت زیادہ ٹراماٹائزڈ ہوں، بہت سارے مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، اور وجہ کیا نکلتی ہے کہ وہ ایک ابیوسو ریلیشن شپ کو چلائی جا رہے ہوتے ہیں سال در سال. مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر، جو سب کانٹیننٹ کے اندر کلچر ہے، مسلم کلچر ہے، ہندو کلچر ہے، یا ریلیجس نہیں بھی ہے، لیکن ایک ٹریڈیشنل جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شادی کو جب تک چلا سکیں چلانا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ ویلیو ہے، اس میں بہت زیادہ قدر ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ میں ڈیورس کو پروموٹ کر رہی ہوں یا پھر میں بریک اپس کو پروموٹ کر رہی ہوں. اور ایم سیئنگ از جب تک بہت ضروری ہے کہ ریلیشن شپ میں ابیوز کو ٹالریٹ کرنا ایک غلط میسج ہے. اگر ہم یہ میسج اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ آپ ابیوز کو ٹالریٹ کرو، جو مرضی ہو جائے، شادی کو ٹالریٹ کرنا ہے، وہ غلط ہے. ابیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے تاکہ ہم ابیوز کے خلاف کھڑے ہو سکیں اور یا اس کو روک سکیں، اس کو اپنے خلاف ہونے نہ دیں، یا پھر جب لاسٹ ریزورٹ ہے ابیوز نہیں روکا جا رہا ہے تو یو ہیو ٹو لیو دا ریلیشن شپ چھوڑنا پڑتا ہے. تو دیکھیں، جب تک پتہ نہیں ہوگا ابیوز کیا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکیں گے. تو چلیں آج شروع کرتے ہیں 10 سائنز آف ریڈ فلیگز آف ریلیشن شپ، یا میں اس کو کہوں گی سائنز آف ابیوز ان ریلیشن شپ. نمبر 1 ہو جاتا ہے ویری سمپل، یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے فزیکل ابیوز، یعنی ہاتھ اٹھانا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی بھی فارم میں ہاتھ پکڑ کے انٹیمیڈیٹ کرنا ایک عورت کو یا آدمی کو، مکے مارنا، دیوار کے ساتھ لگانا، یہ سب فزیکل ابیوز ہے. کسی بھی رشتے کے اندر جو پیار محبت کی بیس پہ ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں ہاتھا پائی ابیوز ہے. یہ سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس کو ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنے کا میسج پلیز مت دیں اپنے بچوں کو. اس کو برداشت نہیں کرنا، نہ خود بچے ابیوز کو انیشیٹ کریں، نہ اس کو برداشت کریں. جب تک ہم ابیوز کو برداشت کرنا بند نہیں کریں گے تب تک ابیوسو میرجز چلتی رہیں گی، اور یہ سائیکلز آف ٹراما جنریشن تر جنریشن چلتا رہتا ہے. ابیوز کو ریکگنائز کرنا، روکنا، میں بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ میسج بہت ضروری ہے کہ ابیوز کو روکنا اور ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کو نہیں افیکٹ کرے گا، آپ کی آنے والی کئی جنریشنز کو افیکٹ کرتا ہے. پھر آ جاتے ہیں، یہ میں نے ببل بنایا ہوا اسپیچ ببل نمبر 2، وربل ابیوز. وربل ابیوز کیا ہے؟ گالی گلوچ کرنا، آواز اٹھانا، یل کرنا، اسکریم کرنا. ٹھیک ہے، اس میں ایک دوسرے کو گنجائش ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو کہ یہ ہر وقت کا پیٹرن نہیں ہے، کبھی کبھی انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر پھر کانفلکٹ کی ریزولوشن کے طریقے آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہر وقت آپ کی بات چیت کے اندر آپ آواز اونچی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ہر دفعہ، دیٹ از وربل ابیوز. اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا ہم نے. نمبر 3، یہ میں نے بنایا ہوا ایک بندہ بالکل جیل کے پیچھے، ایک بندے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس کی فزیکل، اس کی جہاں جہاں وہ انسان جاتا ہے یا جاتی ہے، آپ کو پتا ہو، تم نے، مجھے پتا نہیں تم نے کہاں جانا ہے، کب آنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کلچر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیشلی کچھ ریلیجنس کے اندر ہوتا ہے کہ جو مرد ہے وہ ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہے اور اس کو پتا ہونا چاہیے عورت کی پروٹیکشن کے لیے، اس کو پریزنٹ ہونا چاہیے. بالکل دیٹس فائن، اس کو عورت کی پروٹیکشن کے لیے ہونا چاہیے، لیکن عورت کی کنٹرول کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو دیر از اے بیلنس. آپ نے اس کو پکڑ کے اس کا سانس نہیں گھونٹ دینا کہ اس کو کہیں جانے کی، کوئی اس کو اپنی ڈیسیجن لینے کی اس کے پاس کوئی پاور ہی نہ ہو کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ تم نے کہیں نہیں جانا. سو دیر از اے بیلنس. دیکھیں، پروٹیکٹ کرنا کو ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو فار، اس کو بہت دور مت لے جائیں. پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں آپ عورت کو بالکل دبا دیں، کنٹرول کر دیں کہ وہ بازار بھی نہ جا سکے، وہ اپنے کام کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہ کر سکیں. یہ سب ابیوسو ہو جاتا ہے. ایک ہر انسان کو فریڈم اور اٹانومی اور خود مختار ہونا اس کی ایک بیسک نیڈ اور ضرورت ہے. اگر اس کو روکا جا رہا ہے دیٹ از ابیوز. تو پلیز اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ مت سکھائیں کہ آپ نے الاؤ کرنا ہے، ٹالریٹ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اس بات کو کہ وہ انسان آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. دیکھیں، بہت دفعہ صرف ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بہت دفعہ ہم کچھ اپنی جنریشن سے سیکھتے آ رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور کسی کی نیت بری نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ اور دیکھا نہیں ہوتا. انہوں نے دیکھا ہوتا ہے میرے ابو نے امی کو کنٹرول کیا تھا، میرے دادا نے میری دادی کو کنٹرول کیا تھا، میں بھی اپنی بیوی کو کنٹرول کروں گا، بغیر سوچے کہ کیا پیٹرنس اور بیہیویئرز غلط ہیں. سو دیٹس اوکے. نیت اگر نہیں بری کسی پارٹنر کی تو ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، سیکھیں کہ یہ ابیوسو بیہیویئر میں آ رہے ہیں اور ہمیں اس کو نہیں کنٹینیو کرنا، ہم نے اس کو روکنا ہے. نمبر 4 آ جاتا ہے آئسولیٹ کرتے ہیں. آپ اپنی بیوی اور اپنے ہسبینڈ کو بولیں تم نے اپنی میاں بیوی سے، اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا، تم نے کسی دوستوں سے نہیں ملنا، تم نے کہیں نہیں جانا.
یہ ایک ابیوز ٹیکٹک ہے. جب آپ نے آئسولیٹ کر دیا ایک انسان کو دوسرے لوگوں سے تو اس کے پاس تو کہیں اور جانے کا چارہ نہیں بچا, تو وہ اپنی اس کو بہت فرسٹریٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, ہوپلیسنس فیلنگ ہوتی ہے, وہ کہیں جا نہیں سکتی ہیلپ مانگنے کے لیے. یہ ہو گیا آئسولیٹ کرنا, یہ ایک فارم آف ایموشنل ابیوز اینڈ کنٹرول ہے. یہ ابیوسو ریلیشن شپ کی طرف جا رہا ہے, یہ ابیوسو ٹینڈنسیز کی طرف جا رہا ہے. اس کو ریکگنائز کریں اپنے ریلیشن شپس میں, اس کو بالکل مت آنے دیں. پھر نمبر 5 ہے جی جیلسی. جے میں نے بنا ہوا جے سے جیلس. آپ بہت زیادہ جیلس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ حد تک جیلسی سے کہتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ اٹس اوکے, دیٹ مینس یو کیئر فار یور پارٹنر, پارٹنر سے پیار کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا جیلس ہوتے ہیں کہ شاید اس نے دوسری لڑکی سے بات کر لی یا اس نے لڑکے سے بات کر لی. لیکن دیکھیں وہ جب ایکسٹریم پہ چلا جائے, جب آپ ہر وقت کوئی ٹرسٹ ہی نہ ہو ریلیشن شپ کے اندر, ہر وقت آپ ایک دوسرے کا فون چیک کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے پاسورڈس کے اندر گھس رہے ہیں, اور آپ کو کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ کا پارٹنر جا کے آپ پہ چیٹ نہیں کرے گا, تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. مسئلہ صرف جیلسی میں نہیں ہے, دیر از اے ڈیپر پرابلم, ٹرسٹ کا پرابلم ہے, اور یہ ریڈ فلیگ ہے ریلیشن شپ کا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹنرس کو دیکھنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, کیا ہم اپنے پارٹنر کو ٹرسٹڈ فیل کرا رہے ہیں کہ نہیں, کیا وہ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتی کہ میں کسی اور کے ساتھ جا کے ریلیشن شپ نہیں شروع کر لوں گی یا چیٹ نہیں کر لوں گا یا کر لوں گی. تو دیکھیں اٹس اے ڈیپر پرابلم بٹ اٹ از اے ریڈ فلیگ. نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں, یہ میں نے ڈالر سائنس بنائے ہوئے ہیں, فائنینشیل ابیوز. فائنینشیل ابیوز سے مراد ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی اپنے میاں یا اپنی بیوی کے فائنانسز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. بیوی یا ہسبینڈ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, ان کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہ ہونا از اے سائن آف ریڈ فلیگ, از اے سائن آف ابیوز. ایک عورت کا اپنا بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے, کچھ پیسے اس کے خرچے کے علیحدہ ہونے چاہیے اف شی از ناٹ ورکنگ, اور اس کے اوپر پھر کانسٹنٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں اسپینڈ کر رہی ہے یا کر رہا ہے, دونوں طرف ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہو جاتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے, اب اس پہ آئی نو کلچرل اینڈ ریلیجس نوانسز ہیں اور کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, لیکن اگر ایک عورت سیریسلی کام کرنا چاہتی ہے اور اس کو آپ روک رہے ہیں, دبا رہے ہیں, دیٹ از فائنینشیل کنٹرول. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پیسے کما لے گی تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, اور پتہ نہیں انسیکیور آپ فیل کرتے کہ وہ تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی, دیٹ از ابیوز. ایک ریلیشن شپ ایک برابری کے اوپر بناتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ ریلیجنس اور کچھ کلچرز بلیو کرتے ہیں آدمی اوپر ہے, دیٹس فائن, لیکن ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ, رسپیکٹ, فریڈم, آٹونمی, یہ سب بہت ضروری ہے. میں نے ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں, میں بنا لوں گی کہ ہیلدی ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے, لیکن آج ہم انہی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ نیگیٹو چیزیں کیا ہیں جو ہمیں ریلیشن شپ میں نہیں آنے دینی چاہیے, اور ان سائنس کو ریکگنائز کرنا ہے. نمبر 7 کہ سیکشل ابیوز ہے, ٹھیک ہے, یس آپ میرڈ ہیں, آپ کی دوسرے کے اوپر رائٹس ہیں, آپ کے اوپر دوسرے کے لیے آپ کو اپنے دوسرے کی سیکشل نیڈس کو پورا کرنا ہے, لیکن جبر کے ساتھ نہیں, زبردستی نہیں ہے اس کے اندر. اگر ایک عورت یا ایک مرد نہیں انگیج کرنا چاہتے کسی بھی سیکشل انٹریکشن میں, تو اس کو آپ فورس نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ریپ میں آ جاتا ہے, وہ ایک اسالٹ ہے, سیکشل اسالٹ ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی شادی ہوئی, آپ کا نہیں بھی دل چاہ رہا آپ کا سیکشل انگیج کرنے کا, لیکن آپ کے اوپر اگر زبردستی کی جاتی ہے, دیٹ از ابیوز, دیٹ سیکشل ابیوز. تو اس باتوں کو ریکگنائز کرنا, اپنے بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نمبر 8 کے اوپر کہ ہر وقت ایک ریلیشن شپ جس میں آپ صرف کانسٹنٹ بلیم اپنے پارٹنر میں ڈالتے تھے, سب تمہاری غلطی ہے, میری تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, آپ نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی لی نہیں, آپ نے سوچا ہی نہیں کہ شاید میری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, میں تو شاید ایگو میں ہوں, میں بہت ایک ہائر اسٹیٹس پہ ہوں, اور ساری غلطی تمہاری ہے. دیٹ از انہیلدی, دیٹس اے ریڈ فلیگ. ریلیشن شپ وہ اچھا ہے جس میں آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی لیتے ہیں. جب آپ غلط ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں میری غلطی ہے, آئی ایم سوری, میں اس غلطی کو ٹھیک کروں گا یا کروں گی. لیکن جب آپ نے کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لی, بلیم نہیں لیا, اور ہر وقت اپنا بلیم اپنے پارٹنر پہ ڈالا, دیٹس اے ریڈ فلیگ. نمبر 9 تھریٹ کیا آپ نے ایک دوسرے کو, تم نے اگر یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, تم نے یہ کیا تو میں ڈیورس کر دوں گا, تم اگر یہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا, میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ. یہ تھریٹس ہیں. تھریٹس یعنی کسی کو بلیک میل کرنا کسی کے بعد, یا کسی کو بہت زیادہ اس طرح کہنا کہ یہ کیا, تمہیں دھمکی دینا, یہ ابیوز ہے. دھمکی کی ٹون, دھمکی تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں آنا چاہیے. دھمکیوں کی بیسس پہ پیار کے رشتے نہیں چلتے. اگر آپ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں تو ریلیشن شپ میں ریڈ فلیگ ہے, ابیوز ہے. اس کو ریکگنائز کریں, اس کو ٹھیک کریں, اپنے بیہیویئرس کو ٹھیک کریں, اپنے پارٹنر کے بیہیویئر کو ٹھیک کریں, اور ان پہ غور و فکر کریں. ان چیزوں کے ساتھ ریلیشن شپ صرف نیگیٹو اور خراب ہوتے ہیں. اینڈ نمبر 10 از گیس لائٹنگ. گیس لائٹنگ کا ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جو کہ یس آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ بہت سیکھ رہے ہیں, لیکن اس کی اصل بات یہ کہ جو میں دیکھتی ہوں بہت سے ریلیشن شپس میں, اب اپنے پارٹنر کو فیل کرانا کہ وہ
اس کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، وہ تو بس اپنے غبان میں اسیوم کر رہی ہے، یا پھر کوئی خواب دیکھ رہی ہے کہ میں نے کچھ کیا تھا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تم سوچ رہی ہو، تم نے غلط سوچا ہے، یا تم ڈیلوژنل ہو، یا تم یہ باتیں خود بنا لیتی ہو یا بنا لیتا ہو، دونوں طرف. اگلے کو یہ ریکگنائز کرنا کہ وہ پاگل ہے، یا اس کو یادداشت کا مسئلہ ہے، یا اس نے ایک چیز کو غلط پرسیو کیا. اس کو یہ کہنا کہ شاید تمہارے مینٹل سٹیٹس میں کوئی مسئلہ ہے، تم سائیکولوجیکلی پاگل ہو، جاؤ اپنا علاج کرواؤ. یہ گیس لائٹنگ ہے. اپنے پارٹنر کو یہ یقین دلانا کہ تم پاگل ہو، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ ایک فارم آف ابیوز ہے. اس پہ غور کریں. سو آج کے یہ 10 پوائنٹس تھے، سائنس آف ابیوز، ریڈ فلیگز ان ریلیشن شپ. جب تک ہم ریڈ فلیگز اور ابیوز کو ریلیشن شپ سے دور نہیں کرتے، ہم پازیٹیوٹی کی طرف بھی نہیں جا سکتے. تو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یہ ایجوکیٹ ضرور کریں کہ ہمیں ابیوز کو ٹالریٹ نہیں کرنا. اس کو یا تو فکس کرنا ہے، یا پھر ڈونٹ اسپینڈ یور انٹائر لائف ٹرائنگ ٹو فکس ابیوز. پوری زندگی ابیوسو ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے میں مت گزار دیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ابیوسو ہیں وہ اپنی عادتیں نہیں بدلتے. ان ریلیشن شپس کو ہمیں انفارچونیٹلی چھوڑنا پڑتا ہے. بہت اچھا سوال ایک اور کامنٹس میں آیا ہے کہ ہماری جو شادی ہے، اگر شادی کو 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ہمارے 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 بچے ہو چکے ہیں، ہم وہ جو ہنی مون فیز تھا جو شادی کے شروع میں تھا، اس کو ہم برقرار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ فیز جس میں بہت ساری ناولٹی فیز تھا، جس میں ہم نئے تھے، ایک دوسرے کی ہر چیز بہت اچھی لگتی تھی، ڈیزائرز تھے جو اندر وہ پورے ہو رہے تھے، ہارمون ریلیز ہو رہے تھے، ڈوپامین تھا، آکسیٹوسن تھا، ایسے جو ہارمونز جو ہمارے جسم میں ریلیز ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، پلیجر فیل ہوتا ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، دلی تسکین ملتی ہے. وہ سب تو ختم ہو گیا، کیونکہ شادی کو ہم نے نام دے دیا ذمہ داری کا، شادی کو ہم نے نام دے دیا مجبوری کا، شادی کو ہم نے نام دے دیا بچوں کے لیے سیکریفائز کر دینا، ایک دوسرے کو قربان کر دینا بچوں کی خاطر. شادی کو ہم نے بنا دیا صرف ایک کمپلیکیٹڈ زندگی ہے جس میں ہم نے صرف اب مل کے زندگی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، اور ہم نے ایک روٹین میں چلتے جانا ہے. صبح اٹھنا ہے، آفس جانا ہے، برتن دھونے ہیں، بچوں کا خیال رکھنا ہے، گھر آنا ہے، سو جانا ہے، پھر صبح جانا ہے، پیسے کمانے ہیں، میک شور کرنا ہے کہ گھر کے جو ٹیبل ہے اس کے اوپر بچے کو دودھ مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، بجلی کا بل پے ہو رہا ہے، پانی کا بل پے ہو رہا ہے، رینٹ پے ہو رہا ہے، اور بس ہم اس روٹین میں اب چلتے جا رہے ہیں. تو کہاں گئی وہ خوشی، کہاں گئے وہ ڈیزائرز جو ایک انسانی فنڈامنٹل انسان کی جو بیسک نیڈ ہے کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کے اس کے ڈیزائرز پورے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے اندر وہ ہارمون ریلیز ہوں جس سے اس کو پھر پلیجر فیل ہو، جس کی اصل وجہ جو شادی کو کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی جو ایک میاں اور بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کی نیڈز کو، ناٹ جسٹ نیڈز، ان کے وانٹس اور ان کے ڈیزائرز کو پورا کر سکے. وہ سب تو پیچھے رہ گیا، کیونکہ ہم نے سمجھا کہ جو ہنی مون فیز ہے بس وہ شروع کا ہی تھا. اگر تو ہم نے یہ یقین رکھا کہ ہنی مون فیز بس واقعی ریکریٹ نہیں ہو سکتا اور شادی بس اس سب کا نام ہے، تو پھر یس ویئر اسٹک. پھر ہمیں شادی بری لگے گی، پھر شادی ایک مجبوری لگے گی، زندگی ہمیں بہت بورنگ لگے گی، پھر بہت سارا دل چاہے گا کہ ہم رائٹ لیفٹ دیکھیں اپنے کو ورکر، جو خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں اور بہت اٹریکٹیو آدمی آ رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں، پھر ہم ان کے ساتھ ٹیکسٹنگ کریں، یا پھر جو ٹی وی ہے، ٹی وی کے اوپر خوبصورت ماڈل آ رہی ہے اس کو دیکھیں، یا پھر ہم اسکرولنگ کریں، یا پھر ہم شاید ٹیکسٹ پہ چھپ کے کسی اور سے بات چیت کرنا شروع کر دیں. تو تھوڑی سی وہ جو ڈیزائرز ہیں نا وہ دوبارہ سے جاگ جائیں گے، اور پھر یہ جو سارا چکر ہے چیٹنگ کا وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت مسئلے ہیں شادی کے اندر، پھر ان لاز آ جاتے ہیں، کمیونیکیشن کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور پھر ریزنٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ لے لیتے ہیں اور پرانی باتوں کا ہم بھلا نہیں پاتے، اور پھر جو وہ بڑھتی جاتی ہیں تو پھر دوریاں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ تو کہیں پیچھے رہ گیا. وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اور زندگی تھی، وہ دوبارہ نہیں آ سکتی. تو میں نے جن انسان نے یہ سوال پوچھا ہے کامنٹس میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ نے یہ سوال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس فیز کو ہم دوبارہ سے کریٹ کر سکتے ہیں، شاید کوئی امید باقی ہے. سو تھینک یو آپ اس ٹاپک کے اوپر لائٹ لے کر آئے، اور میں نے آپ سے بڑے سمپل طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں. تو ریالٹی از کہ اس سب سے ہٹ کے دوبارہ سے ہانی مون فیز میں آنے کے لیے ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے انٹینشنالٹی. انٹینشن کرنا یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کے لیے اس کو اپنا منصوبہ بنانا. تو یہ ارادہ کرنا کہ یہ شادی میری پرائیورٹی ہے،
مجھے شادی کے اندر ایکسائٹمنٹ لے کر آنی ہے. مجھے اپنے میاں بیوی کے رشتے کے اندر پیار اور وہ جو ہارمونز تھے, وہ جو رومانس تھا, مجھے اس کو دوبارہ سے جگانا ہے. مجھے دوبارہ سے اپنی بیوی اور اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے دوبارہ سے مجھے محسوس کرنا ہے کہ میں ینگ ہوں, میں ایک چھوٹا بچہ ہوں یا بچی ہوں. یہ دوبارہ سے مجھے محسوس کرنا ہے. اس کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا. اگر تو آپ نے وہ ارادہ کرنا چھوڑ دیا, یعنی وہ ڈیزائرز کو آپ نے مار دیا اور آپ نے سوچا کہ شادی ہے, چل رہی ہے, چلنے دو, بیوی ہے, میاں ہے گھر میں, کام پہ جاتا ہے یا میں کام پہ جاتی ہوں, ہم بچے سنبھالتے ہیں, چل رہے تو چلنے دیں کام. اب اس میں کچھ اور کمپلیکیشن کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹی وی ہے, ڈسٹریکشنز ہیں, باہر کی عورتیں ہیں, باہر کے آدمی ہیں, انٹرنیٹ ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, یا جو بھی ہے, ٹک ٹاک ہے. تو ہماری تو ڈیزائرز اور نیڈس تو پوری ہو رہی ہیں باہر سے. چل رہا ہے کام, اس کو چلنے دیتے ہیں. اگر تو ایسی سوچ ہے کہ چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیتے ہیں, تو پھر تو آپ یہیں پہ پھنسے رہیں گے. تو جو ایک چیز ہے جو یہاں سے آپ کو دوبارہ لے کر آ سکتی, وہ ہے انٹینشنالٹی. انٹینشن کرنا, ارادہ باندھنا. جب آپ نے ارادہ باندھ لیا کہ نہیں, میں اپنی شادی کو ایکسائٹنگ بنا سکتا ہوں, بے شک آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں, اگر آپ نہیں سوچتے کہ نہیں اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, اب اس کو چلنے دو ایسے, تو پھر آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ اس کو ایسے ہی چلنے دیں. پھر آپ غلط ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پھر آپ ویڈیو کو ابھی بند کر دیں, اینڈ آپ کی مرضی اگر آپ آگے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن اگر آپ نے انٹینشن کر لی, ارادہ بنا لیا کہ نہیں, مجھے اپنی شادی میں رومانس لے کر آنا ہے, اس کو ایکسائٹنگ بنانا ہے, تو آپ نے یہ سٹیپ اگر لے لیا, سو دین یو ہیو اچیوڈ ایوری تھنگ. پھر آپ نے 90% کام آپ نے کر لیا, باقی 10% میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ وہ کیسے کرنا. لیکن پہلے ارادہ کرنا کہ ہمیں شادی کو پیسیولی آٹو موڈ کے اوپر بڑھاپے کی طرح چلنے نہیں دینا. ہم بوڑھے نہیں ہو گئے, یہ جو بڑھاپے کا بھی ایک لیبل ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں, لیکن ہم اس میں انٹینشنالٹی لے کر آئیں گے, اپنی شادی کو ایکسائٹنگ اور رومانٹک بنائیں گے. اور دوبارہ سے تاکہ ہم اپنے وہ جو ڈیزائرز ہیں جو ہر انسان کے ہیں, چاہے آپ 50 سال کے ہیں, چاہے آپ 60 سال کے ہیں, چاہے آپ 70 سال کے ہیں, وہ جو ڈیزائرز جو ہم فینٹیسی ہوتی ہے کہ شاید وہ جو پاسٹ میں تھی, ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ ہو آپ کے اندر. ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے ہمارے کلچر میں کریٹ ہو گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے تو اب یہ غلط ہے. بوڑھے لوگوں کو رومانٹک نہیں ہونا چاہیے. یہ غلط لیبلز ہیں, ان کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ الائن کرنا چاہتے ہیں, دیٹس یور چوائس. کرنا تو آپ کریں, اور آپ بورنگ رہیں, روٹین میں, رسپانسبلٹی میں رہیں, اور پھر ڈھونڈتے رہیں لائف کے میننگ کو. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی خوشی, ڈیزائرز اور اٹریکشن اور رومانس اپنی شادی میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر دین یو ہیو ٹو میک دی انٹینشن. آپ کو وہ نیت کرنی ہوگی, وہ ارادہ کرنا ہوگا. اب جب آپ نے نیت کر لی, تب آپ نے اسٹیپس کیا اٹھانے ہیں. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے جی کوالٹی ٹائم. دیکھیں, جب ہم ایک دوسرے کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوتا ایک دوسرے کا. ہر وقت ایک دوسرے کے سامنے اسکرینز ہوتی ہیں, ٹی وی ہوتا ہے, نیوز ہوتی ہے, پالیٹکس ہوتی ہیں, انسٹاگرام اسکرولنگ ہوتی ہے, یا پھر بچے آپ کی اٹینشن لے لیتے ہیں. تو پھر جو میاں بیوی ہیں وہ بچے بالکل فور فرنٹ پہ آ گئے, اور آپ میاں بیوی کا جو رشتہ تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا. تو کوالٹی ٹائم نکالنے کے لیے, جیسے ویسٹ میں ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہے, اب میں ویسٹ کا ایگزامپل دوں گی تو لوگ اس پہ بھی کرٹیک کرتے ہیں, لیکن یہ کانسیپٹ ہے, آئی تھنک اٹس اے گڈ سائیکولوجیکل کانسیپٹ, کہ ڈیٹ نائٹس ہوتی ہیں. میں بہت سے کپل سے پوچھتی ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ کے, جیسے کپلس تھیراپی ہوتی ہے, لاسٹ ٹائم آپ ڈیٹ نائٹ پہ کب گئے تھے, کہ بچوں کو چھوڑ کے کوئی نانی ہو یا آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرس ہوں جو چائلڈ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں, بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو وہاں چھوڑ کے آپ دونوں تیار ہو کے اچھے ریسٹورانٹ پہ مووی دیکھنے, یا پارک, جو صرف آپ اور آپ کی بیوی یا بیوی آپ کا ہسبینڈ, آپ دونوں ڈیٹ نائٹ پہ گئے تھے. تو جواب آتا ہے کہ نہیں, ہمارے تو جب سے بچے ہوئے ہم کبھی باہر گئے نہیں بچوں کے علاوہ. تو وہ غلط ہو جاتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, بچے آر پارٹ آف یور لائف, آپ بہت پروٹیکٹیو ہیں, تو ٹھیک ہے, اپنی پروٹیکشن اور سیفٹی کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو چائلڈ کیئر پرووائڈ کریں. لیکن میں ریکمینڈ کرتی ہوں ہفتے میں 1 دن, یا ہفتے میں 1 دن نہیں تو مہینے میں 2 دفعہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں ڈیٹ نائٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بھی کچھ رولز ہیں. اور ڈیٹ نائٹ پہ آپ گئے ہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ نے بیوی یہاں فون سارا ریسٹورینٹ پہ کھانا منگا لیا. اور میں نے بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے, عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف دیکھی جا رہی ہیں, کون انٹر ہوا کون نہیں, تب آپ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, آپ یاد کریں, جب آپ کا جب ہنی مون فیز شروع ہوا تھا, تب آپ صرف اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے یا صرف اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہے تھے. تو وہ چیز بہت ضروری ہے
اپنے آپ کو انٹینشنلی نیت کر کے ارادہ کرنا کہ آج ہم ڈیٹ نائٹ کے لیے آئے ہیں, لیٹس پٹ دا فون اسائڈ. ہم اپنی آپ کو ایک دوسرے کو مکمل وقت دیں گے اور مکمل اٹینشن دیں گے. اب وہ بورنگ اگر لگتا ہے تو دیکھیں ایک دوسرے کو ایڈمائر کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کا بہانہ بنائیں. پہلے تو ایک دوسرے کی تعریف کریں, ٹھیک ہے, اگر بیوی ہے میاں ہے, کپڑے کیا پہنے ہیں, کلر کیا پہنا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرے. پھر اکٹھے مل کے کھانا آرڈر کریں, پھر کھانے کی کوئی پازیٹیو باتیں کریں, ایک دوسرے کے کیچ اپ کریں, انٹرسٹ کیا اسٹریسز چل رہے ہیں, کیا ایکسائٹمنٹ چل رہی ہے. اکٹھے کوئی ہابی ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے بہت فائنینشیل مسئلے ہیں, ہم سروائیول موڈ میں رہ رہے ہیں ہم ہر وقت, لیکن اگر آپ سروائیول موڈ میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو دین یہ ویڈیو آپ کو نہیں ہیلپ کرے گی, کیونکہ آپ نے سوچ لیا کہ میں بس سروائیول میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ سروائیول سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نیت بنانی ہوگی, انٹینشنالٹی لے کر آنی ہوگی. مجھے اپنی شادی میں رومانس, پیار, محبت کو برقرار رکھنا ہے. اور اس کے بعد کوالٹی ٹائم کے بعد آ جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے جی, کمیونیکیشن. یہ ہینڈ ان ہینڈ اس کے ساتھ ہی ہے, لیکن اس میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہتی تھی کمیونیکیشن کے اندر کہ دیکھیں جب کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی بھی ارادہ کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ لڑائی ہو گئی, لڑائی بہت بری ہوتی ہے ہماری, ہم بہت زیادہ بکواس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, برا کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, لڑائی اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں. دیٹ مینز آپ نے کمیونیکیشن, کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے طریقے نہیں سیکھے. اس کو بھی نیت بنائیں, اس کو ایز اے پروجیکٹ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے لڑائی کا حل کر سکتے ہیں, اپنے بولنے کا اور لہجے کا طریقے کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اس کو ایک پروجیکٹ بنائیں. نہیں ایسا نہیں کہ گھر میں جو میاں ہے یا گھر میں جو بیوی ہے اس کے ساتھ تو میں نے جیسے بھی بات کر لی کیونکہ گھر کے باہر مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے. نو, اگر آپ نے انٹینشنالٹی نہیں کرنی تو دین اٹس فائن, پھر چل لیں دیں لڑائی کو, تضاد کو چل لیں دیں. ڈراما گھر میں بڑھتا رہے گا, بچے سب کچھ سیکھتے رہیں گے غلط. نہیں, کمیونیکیشن کو پرائیورٹی بنانا ہے, نیت کرنی ہے, میں نے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. میری اس پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ کانفلکٹس کو ریزالو کیسے کرنا ہے آپس میں میاں بیوی کے درمیان میں. اچھا, اب وہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو ریزنٹمنٹ ہوگی, ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں گی, جب نفرتیں ہوں گی تو دوریاں ہوں گی, تو پھر تو آپ نہیں کر پائیں گے نا, پھر تو آپ کو اپنا بہت برا لگے گا. پھر آپ ڈنر پہ چلے بھی جائیں گے تو آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ آ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے کمیونیکیشن ریزالو نہیں کی, پچھلے جو ہمارے دکھی رگے تھی ان کو ہم نے آ کے بات نہیں کی, تو پھر تو ایسے ہوگا. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, اس پہ ایک ریسرچ بھی کی گئی تھی, بلکہ گاٹمن جو ہیں جنہوں نے ریلیشن شپس کے اوپر بہت بات کی, اس پہ کہا تھا کہ بڈ جو بڈ کرتا ہے, ہم ہر جو پارٹنر ہے وہ ایک بڈ یعنی ایک کوشش کرتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ ان کی اٹینشن لینے کے لیے. تو جب رشتہ شروع میں ہوتا ہے ہنی مون فیز میں, تو اس وقت تو ہم نے تھوڑی سی بھی, جیسے بیوی نے تھوڑا سا کہنا ارے دیکھو یہ چڑیا اڑ رہی ہے, تو آپ جو ہے نا بڑے انٹرسٹ سے چڑیا کو بھی دیکھتے ہیں اور بڑا ایڈمائر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوہ یہ خوبصورت. سو آپ سے اٹینشن کی اٹیمپٹ کری, بڈ کیا بیوی نے, آپ نے اٹینشن دے دی اور وہاں پہ کنیکشن فارم ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو مومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اٹینشن آپ نے گریب کی اور وہاں آپ کا کنیکشن فارم ہوتا ہے. جب شادی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے اچھا دیکھیں یہ والی ریل دیکھیے, اور آپ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے جانے دو, اور دونوں اپنے اپنے فونز میں ہوتے ہیں. تو وہ جو بڈ تھی, جو کمیونیکیشن کی اٹیمپٹ تھی بیوی کی یا ہسبینڈ کی کہ مجھے اٹینشن دو, وہ کہیں اور رہ گئی. تو جتنی مسڈ مومنٹس آف یہ بڈنگ ہوتے ہیں اتنا کمیونیکیشن کے اندر بریکس آتے ہیں, اتنے ریلیشن شپ ورس ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ کی بیوی کہہ رہی کہ وہ دیکھو چڑیا کتنی پیاری ہے, یا یہ پودا کتنا پیارا ہے, یا میاں کہہ رہے دیکھو پالیٹکس میں آج کل یہ چل رہا ہے, تو وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جس بھی بیسس کے اوپر, اس کمیونیکیشن کو شٹ ڈاؤن نہ کریں. وہ ایک مومنٹ, ایک ونڈو ہے اپرچونیٹی جہاں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو اپنی جو بڈز ہے اس کو نوٹ کریں کہ آپ کا میاں, آپ کی بیوی آپ سے کنیکٹ کرنے کی جو بڈز ہیں وہ کب کر رہے ہیں, اور آپ کو کتنی بڈز کو مس کر رہے ہیں ایوری ڈے. تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں. اور اس کے بعد جی نمبر 3 آ جاتی ہے کہ جو آپ کی سیکس لائف ہے. ٹھیک ہے, اب آپ بہت بزی ہو گئے ہیں, آپ کو تھکاوٹ ہے, اور آپ کے اندر آپ نفرتیں ہیں, اور ذمہ داریاں ہیں, اور بچے ہیں, تو یہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. اور کہیں آپ نے اس کے بارے میں کمیونیکیٹ بھی نہیں کیا کہ کیسے چیز آپ کو کیسے پسند ہے, کیسے آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں. اس سب کی کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کو ارادہ, انٹینشنالٹی بنانا. کئی دفعہ بزی لائف کے اندر آپ کو اس کو کیلنڈر پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے میاں بیوی کو کہ جو ہے آج جو ہے ہماری ڈیٹ نائٹ ہوگی, اور آج ہم لوگ جو ہیں رومانٹک ہوں گے, اور ہمارا جو ہے وہ لو ہوگا یا سیکس ہوگا یا جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے, جنسی تعلقات ہوں گے. لیکن اگر اس کو آپ نے رہنے دیا کہ نہیں ہو رہا تو بس نہیں ہو رہا, کئی ہفتے گزر گئے ہیں, تو پھر تو نہیں ہوگا. سو ٹھیک ہے, اب آبویسلی وین یو گیٹ مور ٹائرڈ, وین یو گیٹ اولڈر, جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو یس آپ کے ہارمونس اس طرح سے شاید
ہر وقت نہیں ہو رہے ہوتے سیکشولی انٹیمیٹ ہونے کے لیے، بے قرار نہیں ہو رہے ہوتے، بیکاز آبویسلی ود ایج باڈی بھی چینج ہوتی ہے، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ان کو ریکنڈل نہیں کر سکتے. مے بی یو نیڈ اے لٹل بٹ ایکسٹرا ایفرٹ اور آپ ان ہارمونس کو دوبارہ سے ریکنڈل کر سکتے ہیں، لیکن اس ایفرٹ کے لیے انٹینشنالٹی کی ضرورت ہے. یہ پھر بیٹھ کے روتے رہنا کہ نہیں جب میں 16 سال کی تھی یا میں 20 سال کا تھا جب وہ ہارمونس تھے وہ دوبارہ نہیں فیل ہوتے مجھے، تو اس کے روتے رہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ اس میں ایفرٹس لے کر آنا، اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، اس کو کیلنڈر پہ لکھنا کہ یہ وقت ہے میرا بیوی کا اور میرے میاں کا، ہماری جنسی تعلقات کا، اس کے لیے وقت نکالنا، اس کو پرائیورٹائز کرنا، اس کے لیے موڈ میں اپنے آپ کو لے کر آنا، اس حلال رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے وہ نیت ہوگی تو وہ ہوگا. اگر آپ اس کو پیسولی اس کو آٹو پائلٹ موڈ پہ چلنے دیں گے تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو جس نے بھی سوال پوچھا، اگین آئی ایم ویری تھینکفل اینڈ گریٹفل آپ نے سوال پوچھا ہے. بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہانی مون فیز کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے انٹینشنالٹی. میری امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے میاں یا اپنی بیوی کی طرف تھوڑی سی اٹینشن اور دیں گے، ان کی بڈس کو، ان کی جو کمیونیکیشن کی بڈس ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے، ڈیٹ نائٹ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں گے اور اپنی سیکس لائف کے اوپر بھی توجہ دیں گے تاکہ آپ کا ریلیشن شپ ہیلدی رہ سکے. اور جب آپ خوش ہوں گے آپس میں تو آپ کے راؤنڈ آپ کے بچے بھی بہت ہیلدی فیل کریں گے، آپ سیٹسفائڈ فیل کریں گے، آپ کم تھکا ہوا محسوس کریں گے، لائف میں آپ کو میننگ لگے گا جب آپ کا میاں بیوی کا رشتہ ڈل نہیں ہوگا اور وہ روٹین کے اوپر بیس نہیں ہوگا، اس میں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہوگی.